السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناول لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اچھا جی، آپ لوگوں کا بہت زیادہ کوشچن آتا ہے کہ کتنی ایپیسوڈس رہ گئی ہیں اور آگے کتنی ایپیسوڈز آئیں گی، اس کا لاسٹ ایپیسوڈ کب تک آئے گا۔ تو میں نے اپنے حساب سے جو ہے وہ ایپیسوڈز بنائی ہوئی ہیں، تو ابھی فی الحال کہہ سکتے ہیں کہ 80% ہو گیا یہ ناول نا کمپلیٹ، تو رہتا ہے انشاءاللہ جلدی جلدی کور کروا دوں گی۔ اب آپ لوگوں نے نوٹ بھی کیا ہوگا کہ پچھلی کچھ ایپیسوڈ سے میں نے سپیڈ تھوڑی سی بڑھا دی اپنی ریڈ کرنے کی۔ پہلے میں جہاں 100-150 پیجز ریڈ کرتی تھی، اب وہاں میں نے 250 سے 300 پیجز ریڈ کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ لائک کمنٹ میں کنجوسی نہ کیا کریں، میری بہت محنت لگتی ہے۔ اب آپ لوگوں کے سامنے مسلسل لگاتار بول بول کے کتنی تکلیف ہوتی ہے منہ کو، وہ آپ لوگ اچھے سے جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، باقی کی باتیں بعد میں کریں گے، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اگر وہ مصیبت میں ہے تو اسے ہماری ضرورت ہے، وہ مصیبت میں ہے، میرا دل کہہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، رات سے کہہ رہا تھا۔ جب وہ بھاگتے ہوئے جا رہا تھا تبھی میرا دل کھنچ رہا تھا، اور دیکھو میں رات سے بزدلوں کی طرح ادھر بیٹھا ہوں، بند راستے ہیں، میرے آڑے آ سکتے ہیں، کیسے جانے دیا اسے میں نے۔ زاران اپنے بال مٹھیوں سے جکڑے کرب سے چیخا تھا، یہ وقت یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے، اور اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ میرا شیر ہے، پہاڑوں کی طرح سخت جان، اسے کچھ نہیں ہوگا، نہ میں اسے کچھ ہونے دوں گا۔ خضر خان کی دردناک موت آج ہمارے ہاتھوں لکھی ہے۔ ارحام زاران کے قریب باتیں اسے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گزرایا۔ زاران اپنی آنکھیں انگلیوں میں مسلتے ہوئے اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں اس کی پسٹل موجود تھی۔ وہ اپنی پسٹل لوڈ کرتے فارم ہاؤس سے باہر آیا، جہاں ارحام اسفن یار خان گاڑی میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بیٹھنے پر ارحام نے اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی تھی۔ ارحام تندو تیز ڈرائیو کر رہا تھا، رنگت میں سرخیاں گلی ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے گارڈز ان کے ساتھ نہیں تھے، حویلی میں گیٹ پر صرف گل خان موجود تھا۔ رات کو ہی اسفن اور زاران وہ انہیں واپس حویلی بھیج چکے تھے، مگر راستے خراب ہونے کی وجہ سے وہ حویلی بھی نہیں پہنچ سکے تھے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے رات کے سگنل بھی نہیں آ رہے تھے، اس لیے ان کا کسی سے رابطہ نہیں تھا۔ ابھی ہی سگنل آئے تھے، انہی ساری سچویشن کی خبر ہوئی تھی۔ زاران اپنا فون کان سے لگائے مسلسل شاہرام کے نمبر پر فون کر رہا تھا جو آف آ رہا تھا۔ اس نے لبیچے موبائل ڈیش بورڈ پر زور سے دے مارا تھا۔ اسفن یار پچھلی سیٹ پر بیٹھا ایک ہاتھ میں اپنی پسٹل تھامے دوسرے ہاتھ سے اپنی مٹھیاں دبوچے بمشکل خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ شاہرام خان کے ساتھ اس کی بہن بھی تھی، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اپنی بہن کی عزت اور جان کا خوف اس کے خون میں شرارے دوڑا رہا تھا۔ میسج ٹون پر زاران نے جلدی سے اپنا موبائل ڈیش بورڈ سے اٹھاتے اسے ان لاک کیا۔ لالا، بہارے اور بہرام کو بچا لیں، وہ مصیبت میں ہے، ایک ان نون نمبر سے میسج پڑھتے زاران کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ لالا، گاڑی تیز چلائیں، ہمارے شاہرام کو سچ میں ہماری ضرورت ہے۔ زاران میسج پڑھتے تیش و عالم میں چیخا تھا۔ ارحام کی گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز ہوئی تھی۔ بہارے بہرام کو سینے میں بھینچے پانی سے اٹھی تھی، کپکپاتے وجود پر قابو پانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ شاہرام کی چیخیں اس کے سماعتوں میں گونجتی اسے ہوش و خرچ سے بیگانہ کر چکی تھی۔ گہرے سانس لیتے خود کو سنبھالتے اس نے کپکپاتے وجود کے ساتھ اپنے من کے قدم اٹھائے تھے۔ دوپٹہ تو کب سے بہتے پانی کی نظر ہو چکا تھا، اسے اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اس کا بدن اتنی بری طرح لرز رہا تھا کہ بہرام کتنی بار اس کے ہاتھوں سے چھوٹتے بچا تھا۔ وہ بہرام کو سینے میں بھینچے وہ مشکل ہی اپنے قدم اٹھا رہی تھی۔ شاہرام، اللہ کرے تم کبھی خوش نہ رہو، تم مر جاؤ شاہرام خان۔ اپنا ہی لفظ سماعتوں میں گونجتے اس کی کنپٹی پر گولیوں کی مانند برس رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا وہ اپنے وجود پر ڈھیروں بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اس کے قدم بمشکل اٹھ رہے تھے۔ شاہرام خان کی چیخیں اس کی حواس چھین رہی تھی۔ یکدم آسمان میں زوردار بجلی کڑکی تھی، وہ پھر سے بری طرح لڑکھڑاتے پانی میں گھٹنوں کے بل گری تھی۔ اب کی بار بہرام اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر پانی میں گرا تھا۔ بہارے چیختے ہوئے اسے پانی سے جلدی سے اٹھا اسے اپنے سینے میں بھینچ چکی تھی۔ اس پر لپٹا کمبل پوری طرح بھیگا تھا، وہ اسے اپنے سینے میں بھینچے تھر تھر کانپتی پانی سے گزر رہی تھی۔ بجلی کڑکنے کے ساتھ اب بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ شاہرام، وہ بہرام کو سینے میں بھینچے گھٹنوں کے بل بیٹھے آسمان کی طرف دیکھتے اسے پکارتے دھاڑے مار مار کر رو دی تھی۔ بہرام کا کمبل بھیگ چکا تھا جس کی وجہ سے وہ بھی گیلا ہو چکا تھا، وہ روتا بلکتا اب خاموش ہو گیا تھا۔ بھیگنے کی وجہ سے اس کی سانسیں رک رہی تھیں، کمبل کے اندر اسے اس کی گھٹی گھٹی سانسیں محسوس کرتے۔ بہاری کی سانسیں سچ میں رک رہی تھیں۔ کوئی بھی گھر گاڑی ملتی ہے، مدد مانگنا مل جائے گی، مدد۔ شاہرام کے لفظ سماعتوں میں گونجے تھے۔ وہ بہرام کو سینے سے لگائے
तेजी तेजी से सामने की तरफ भागने लगी थी। मदद मांगना मिल जाए कि वो इसके लफ्ज याद करते बिना रुके रोते हुए भागते जा रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था इस पर बहराम खान की जिंदगी का खौफ छाया है या फिर शहराम खान को खोने का। शहराम खान, वो भागते हुए चीखते हुए इसे पुकार रही थी। जिंदगी अल्फाज तो सिर्फ शहराम खान पर मोहित था। शहराम, वो हसियाने चीखते हुए इसे पुकारते तेज रफ्तारी से भाग रही थी। सामने से नजर आती गाड़ी की हेडलाइट्स देखकर वो रोते हुए बहराम को सीने में भींचते अब गाड़ी की तरफ भागी थी। मदद मांगना मिल जाएगी, इस अतमगढ़ के यही लफ्ज इसके समातों में गूंज रहे थे। अगर वो कहता बाहर है पहाड़ की खाई से गिरकर अपनी जान दे देना, तो आज वो ये भी मान ली थी। वो भागते हुए इस गाड़ी की तरफ तेज रफ्तारी से बढ़ी थी। वो इससे पहले वो गाड़ी के बोनट से टकराती वो गाड़ी रुक चुकी थी, वरना वो इस गाड़ी से टकराकर अपनी जान गंवा देती। वो गहरा सांस लेते बहराम को सीने में भींचते थर थर कांपती गाड़ी को देख रही थी। लाला, वो गाड़ी में बैठे अरहाम को देखकर हसियानी चीखी थी। लाला, वो अब अरहाम को देखते चीखें मारती जा रही थी। अरहाम ज़ाराना अस्फंयार खान अपने सामने खड़ी बहारे को बगैर किसी चादर के देखते जल्दी से गाड़ी से उतरते बहारे की तरफ बढ़े। अस्फंयार खान इसकी तरफ बढ़ते अपनी चादर इसके गिर्द उड़ा चुका था। शहराम कहाँ है? अरहाम ने चीखते हुए पूछा। वो बगैर किसी चादर के इस हुलिये में थी। यकीनन शहराम खान नहीं रहा था। अगर वो होता कभी वो अपनी इज्जत को यूं तनहा न करता। जरान बहारे को देखते गाड़ी के बोनट के साथ लगे स्टिल सा खड़ा था। इसके कदमों को जैसे किसी ने जकड़ लिया था। बहारे की हालत इसे बहुत कुछ बता समझा चुकी थी। क्या इसका शहराम नहीं रहा? एक इसी सवाल ने इसके कदमों को जकड़ लिया था। इसे बचा ले लाला, इसे गोलियां गोलियां मारी हैं। वो टूटे लफ्जों से बमुश्किल बोली थी। कहाँ है वो? जरान आगे बढ़ते इसे शानों से जकड़े झंझोड़ते हुए चीखा। वो वो बहारे ने कपकपाती उंगलियों से अपने मुखालिफ सिमत इशारा किया। अरहाम और जरान ये सुनते तेजी से इसकी तरफ भागे थे। असफनयार खान बहारे के कपकपाते वजूद को अपने बाजुओं के हल्के में लिए खड़ा था। लाला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसके पास जाए, इसे मदद की जरूरत है। बहारे कपकपाते लबों से बोलते आखिरी जुमले पर हलक के बल चीखी थी। तुम गाड़ी में बैठो। असफंदी से शानों से जकड़े गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो बहराम को सीने में भींचे हुए थी। असफनयार खान का ध्यान बहराम पर गया ही नहीं था। इसका मजबूत तवाना वजूद जल्जलों की जद में था। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। नहीं लाला, वो वहां सर्दी में मैं कैसे गर्म गाड़ी में बैठ सकती हूँ? लाला, तीन तीन फायर की आवाज सुनाई दिए थे। इसकी चीखें भी। लाला, इसकी चीखें भी। लाला, दर्द से भरी। लाला, वो दर्द में है। बहारे रोते हुए बोली। बहारे की बातों पर असफनयार खान की आंखों से आंसू गिरते आरस पर बहे थे। इसे आपके रोने की जरूरत नहीं है। जाए मेरे शहराम के पास, इसे आपकी ज़रूरत है। बहारे फिर से चीखी थी। बहारे बहराम को लेकर गाड़ी में बैठो। असद अपनी आंखों में आई नमी को पीछे धकेलता इसके कलाई चकड़े गाड़ी की तरफ बढ़ा। आप नहीं जाएंगे? मैं इसके पास चली जाऊंगी, बल्कि मैं अपने शहराम को खुद बचाऊंगी। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बहारे चीखते हुए भागते हुए दूसरी तरफ बढ़ी थी। असफनयार खान तेजी से इसके पीछे लपकते इसके कपकपाते वजूद को अपनी बाहों में भर गया था। इसकी नीली आंखों से आंसू का झरना बहा था। वो रोते हुए इसे खुद में भींच गया था। लाला, बचा लें इसे, बचा लें, वरना मैं मर जाऊंगी। इसकी चीखों पर असफनयार खान इसे सीने में भींचते शिद्दत से रो दिया था। वो इसे अपने बाजुओं के हल्के में नरमी से लिए गाड़ी की तरफ बढ़ा। इसे बचा क्यों नहीं रहे? लाला, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, मैं खुद चली जाती। मगर मैंने कहा था, मैं अगर इसकी तरफ वापस आई तो वो अपनी कनपटी में गोली मार देगा। बहराम की कसम खाई थी इसने, वो कसम झूठी नहीं खाता। मैं इसे बचाने भी जा सकती थी। बहारे असफन की तरफ देखते चीखें मार मार कर रो दी थी। असफन अब इसे बाजुओं से सख्ती से जकड़े गाड़ी की तरफ बढ़ा और इसे बहराम को गाड़ी में बिठाकर इसे सेफ करके वो जरान और शहराम की तरफ जाना चाहता था। शहराम खान के साथ अरहाम और जरान को भी इसकी जरूरत थी। असफन इसे बाजुओं से जकड़े घसीटते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा था। छोड़े लाला, छोड़े मुझे, मेरे शहराम को बचाएं। वो रोते हुए चीखते हुए बैंड डाल रही थी। असफन इसकी चीखों पुकार नजरअंदाज करते गाड़ी के दरवाजा खोलते इसे गाड़ी में धकेलते गाड़ी लॉक कर गया था। वो बिना बहारे की तरफ देखे तेजी से जंगल की तरफ बढ़ा। खोलो लाला, इसे मेरी ज़रूरत है। बहारे चीखते हुए गाड़ी के शीशे पर हाथ मार रही थी। खोलो लाला, मेरे शहराम को मेरी ज़रूरत है। वो गाड़ी के शीशे पर पूरी कुव्वत से हाथ मारते चीख रही थी। बहराम इसकी गोद में था। इसे अपनी गोद में हलचल होते महसूस हुई। वो अपने हवास में आई थी। इस मचलते वजूद को वो गीला कंबल उतार कर इसी लम्हे फेंक चुकी थी। इसका रोंपर भी गीला था। इसका चेहरा सड़ था। बहारे जल्दी से इसके सीने में भींचे गाड़ी की अगली सीट की तरफ बढ़ी। आगे जाते ही इसने इसका गर्म रोंपर उतार दिया था। इसके नीचे पहना हुआ गर्म सूट खुश्क था। बहराम को हीटर के आगे करते वो इसके सर्द और नीले चेहरे पर झुकते इसके अंदर मसनूई सांसें इनहेल करने लगी। वो सिसकते हुए तड़पते हुए उसके चेहरे पर झुके सांसें इनहेल कर रही थी। हीटर वो खुद फुल तेज कर चुकी थी। इसका कांपता वजूद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। अरहाम और जरान तेजी से जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। शहराम खान को जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा देखकर जरान तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। शहराम, जरान जमीन पर बैठते इसके चेहरे को थपकते चीखा था।
ارحام چل سا کھڑا تھا، اس کا تو پورا وجود تو گولیوں سے چھلنی تھا۔ ارحام خان زیادہ بے یقین تھا اپنے شہرام کو، وہ کبھی اس حالت میں دیکھے گا؟ اس کی آنکھیں بے یقین تھی۔ یکدم پیچھے سے آتا ایک فائر ارحام خان زادہ کے کندھے کو لگا تھا۔ آہ! ارحام خان چیختے ہوئے پیچھے مڑا، خضر خان کا بیٹا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تمہارا بھائی شہرام خان کو مار دیا، اب تمہارا باری۔ بڑا کرتا تھا ہمارا علاقہ میں ہسپتال بنا کر، وہ ہسپتال نہیں بے شرمی کا اڈا تھا، اس پر عزت کما رہا تھا، اب ہم نے اسے اوپر پہنچا دیا۔ اب تمہارا اور تمہارا زران بھائی کا باری، اور تم خان برا برادرز کا خاتمہ۔ وہ شیطانی ہنسی ہنسا تھا۔ اس سے پہلے ایک اور فائر ارحام پر کرتا، اسفن اس کی بیک پر فائر کر چکا تھا۔ خضر خان کا بیٹا چیختے ہوئے اسی لمحے زمین بوس ہوا تھا۔ ارحام خان اپنے کندھے کو جکڑے اپنی پسٹل پر گرفت مضبوط کرتے چوکنا ہوا تھا۔ وہاں اور بھی خضر خان کے اور بھی آدمی ہو سکتے تھے۔ اسفن یار خان نے آگے بڑھتے اسی لمحے خضر خان کے بیٹے پر مزید فائر کیے تھے۔ وہ اسی لمحے ساکت ہوا تھا۔ شہرام خان زران اور اس کے گال پاگلوں کی طرح تھپ تھپاتا چیخ رہا تھا۔ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ہیلو، ہمیں جلدی سے ایمبولینس چاہیے، 5 منٹ کے اندر ایمبولینس بھیجیے، ہم لوگ جنگل میں موجود ہیں، جو سڑک ہاسپٹل کی طرف جاتی ہے اسی طرف ہے۔ شہرام خان جو اس ہاسپٹل ہے، اسے گولیاں لگی ہیں، جلدی سے ایمبولینس بھیجیں۔ ارحام خان گہرے سانس لیتے فون ہاتھ میں کان میں لگائے چیخا تھا۔ اسفن یار خان سرخ آنکھوں سے خضر خان کے بیٹے کے مردہ وجود کو دیکھ رہا تھا۔ زران شہرام کے ساکت وجود کو اپنی گود میں رکھے آسمان کی طرف دیکھتے چیخ رہا تھا، اسفن چکنا رہنا جب تک ایمبولینس نہیں آ جاتی۔ ارحام خان نے گہرے سانس لیتے اپنی پیشانی پر آیا پسینہ صاف کیا۔ کندھے میں لگی گولی اسے شدید تکلیف سے دوچار کر گئی تھی۔ اس کا بھی کتوں جیسا حال کروں گا جیسے اس کا کیا۔ اسفن یار خان اپنی بھاری بوٹ اس کے چہرے پر مارتے تیش و عالم میں دھاڑا تھا۔ یکدم فائر کی آواز گونجی تھی۔ ارحام جھکتے ہوئے خود کو بچاتا درخت کی آڑ میں ہوا تھا۔ اسفن یار خان زران کی طرف بڑھتے اس کی پشت کے آگے آیا تھا۔ ایک اور گولی آتی اسی لمحے اسفن یار خان کے بازوں کو چھو کر گزری تھی۔ اسفن اسی لمحے اپنے سامنے کھڑے 2 آدمیوں کی ٹانگوں پر یکے بعد دیگرے کئی فائر کر گیا۔ ارحام درخت کی آڑ میں اس نے باقی کھڑے آدمیوں کا نشانہ بناتے ان پر فائر کیے تھے۔ ارحام کی پسٹل سے نکلی گولی ایک آدمی کے سر کو لگی تھی، وہ اسی لمحے ڈھیر ہوا تھا۔ اسفن یار خان زران کے آگے کھڑا اپنی پسٹل سے فائر کر رہا تھا۔ ان کے سامنے کھڑے 4 آدمی ڈھیر ہو چکے تھے۔ ارحام درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے اب گہرے سانس لے رہا تھا۔ اسفن یار خان اسی لمحے گھٹنوں کے بل زران کے گلے لگے اسے خود میں بھیج چکا تھا۔ وہ گولی زران کو لگنے لگی، وہ بری طرح ڈر گیا تھا۔ اگر زران کو وہ گولی چھو جاتی تو وہ اپنی سانسیں اسی لمحے گنوا دیتا۔ زران خان زادہ پر آج وہ کسی قیمت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زران اسفن کے گلے میں لگی بری طرح رو دیا تھا۔ اسفن ایمبولینس کے آنے سے پہلے نکلنا ہوگا، خضر خان اپنے بیٹے کی لاش دیکھ کر پاگل ہو جائے گا۔ ارحام درخت کی آڑ سے نکلتے ہوئے بولا، کوئی کہیں نہیں جائے گا، نہیں چھوڑوں گا خضر خان کا، جس نے میرے شہرام کا یہ حال کیا۔ زران کو ڈراتے ہوئے زمین سے اٹھا۔ اسی لمحے خضر خان اپنے 2-3 گارڈز کے ہمراہ وہاں داخل ہوا تھا۔ اپنے بیٹے میکائل خان کی لاش دیکھ کر وہ پاگل ہوا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، اکلوتا بیٹا تھا جو ساکت پڑا تھا۔ خضر خان اپنی پسٹل زمین پر پھینکتے تیزی سے میکائل کی طرف بڑھا۔ اسفن زران ارحام اسی لمحے اس کے گارڈز اور اس پر اپنی پسٹل سے فائر کر دیے تھے۔ انہیں کوئی بھی موقع دیے بغیر وہ ان پر گولیاں چلا رہے تھے۔ جنگل میں گولیوں کی تھرتھراہٹ اور ان لوگوں کی چیخیں گونج رہی تھی۔ ارحام اسفن زران چیختے ہوئے ان پر گولیاں برسائے جا رہے تھے۔ وہ لوگ ساکت ہو چکے تھے مگر وہ پھر بھی ان پر فائر کیے جا رہے تھے۔ نظروں کے سامنے شہرام کا خون میں لت پت وجود ان کی حواس چھین رہا تھا۔ زران نے آگے بڑھتے خضر خان کے سینے پر مزید فائر کیے تھے۔ جنگل گولیوں کی آواز کے ساتھ ساتھ ایمبولینس کے سائرن بھی گونجنے لگا تھا۔ ارحام زران اسفن تیزی سے شہرام کی طرف بڑھے تھے، اس کے ساکت وجود کو وہ باہوں میں بھر چکے تھے۔ ایمبولینس ہاسپٹل کے احاطے میں داخل ہوئی۔ شہرام خان کے ساکت وجود کو ایمبولینس میں نکالتے اسے اسٹریچر پر ڈالے اندر کی طرف بڑھے۔ پورے ہاسپٹل میں شہرام خان کو گولیاں لگنے کی خبر پھیل چکی تھی۔ پورا ہاسپٹل ہی ادھر جمع تھا، ہر مریض وہاں کے مقامی لوگ۔ وہ دوڑتے ہوئے روتے ہوئے شہرام خان کی طرف بڑھے تھے۔ وہاں کھڑے ہر کسی کی آنکھ اشکبار تھی۔ پیچھے ہٹو سب، شہرام کو اندر لے جانے دو، ارحام حلق کے بل چیخا تھا۔ سب اس کے گرد جھمکٹا بنا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ باہر خان بہرام کو سینے میں بھیجتے تیز تیز قدموں سے شہرام کی طرف بڑھی تھی، مگر لوگوں کے جھمکٹے کی وجہ سے اس تک پہنچ نہ پا رہی تھی۔ ہٹو، مجھے میرے شہرام کے پاس جانے دو، وہ روتے ہوئے چیخی تھی مگر آواز حلق سے نکل ہی نہ رہی تھی۔ ہٹو راستے سے۔ اب کی بار زران چیخا تھا، لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے۔ شہرام خان سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اسفن اور زران ارحام کو آج پتا چلا تھا۔ ارحام اسفن زران کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ گیٹ پر کھڑے سیکیورٹی گارڈز نے آتے لوگوں کو پیچھے کیا تھا۔ ارحام زران اسفن یار خان نے لوگوں کو ہاتھوں سے پیچھے دھکیل کر جگہ بنا رہے تھے۔ بہاریں شہرام خان کے آگے کھڑے مردوں کو ہاتھوں سے پیچھے کر رہی تھی۔ اتنے مردوں میں وہی ایک عورت تھی، اس کی حفاظت کرنے والا اس وقت خود ساکت تھا، ورنہ اسے اس طرح مردوں کے درمیان دیکھ کر وہ شاید اپنی حواس کھو دیتا۔ مجھے جانے دو میرے شہرام خان کے پاس، بہاریں ہزیانے چیخی تھی۔
اس کی چیخ سنتا اسفندیار خان مردوں کو پیچھے کرتے اس کی طرف بڑھے، اسے اپنے بازوں کے حلقے میں بھر چکا تھا۔ لالا میرے شہرام کے پاس لے چلیں، بہار اسفند کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اسفند اسے اپنے بازوں کے حلقے میں لیے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ شہرام خان کا پورا وجود خون سے تر تھا، وہ اسٹریچر پر بے حس وہ حرکت لیتا تھا۔ ارحام زران اسٹریچر کے ساتھ ساتھ تیزی سے چل رہے تھے، سب کی آنکھیں نم تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا شہرام، زران اسے اس کے گال پر ہاتھ رکھے مسلسل روتے ہوئے بول رہا تھا۔ ارحام روتے ہوئے چیخ رہا تھا، اس کی دوسری طرف ارحام اس کے گال پر ہاتھ رکھے تیز تیز چل رہا تھا۔ ارحام خانزادہ کی شرٹ خون میں بھیگ چکی تھی، کندھے میں لگی گولی اس کی حالت خراب تھی، مگر اس وقت اسے صرف شہرام خان کی پرواہ تھی۔ وہ شہرام کے ساکت وجود کو دیکھتے اپنی آنکھیں اپنے خون آلود بازوں سے رگڑ رہا تھا۔ ارحام کے چہرے پر بھی خون لگا تھا، زران کی سیاہ شرٹ شہرام کے خون سے بھر چکی تھی۔ پورے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہی وہاں جمع ہو گئے تھے، وہ لوگ بھی اسٹریچرز کے ساتھ تیز تیز بھاگ رہے تھے۔ مقامی لوگوں کو سیکیورٹی نے کو باہر ہی روک دیا تھا، مگر اندر موجود مریض کسی کے قابل ہی نہ آ رہے تھے۔ اس گاؤں میں ان لوگوں کو شہرام خان سر پر اٹھاتا تھا، پرائیویٹ ہسپتال سے بڑھ کر انہیں یہاں سہولتیں مل رہی تھیں۔ اس کی عورتیں، بچے، ان کے مرد اب دور ہسپتال ہونے کی وجہ سے مرتے نہیں تھے۔ شہرام خان ان کے لیے مسیحا تھا، وہ کیسے اسے مرتا ہوا دیکھ سکتے تھے؟ وارڈ بوائے نرسز روتے ہوئے لوگوں کو پیچھے کر رہے تھے۔ ڈاکٹر شوبان، ڈاکٹر فیصل کو فون کرے، وہ جہاں کہاں ہے انہیں کہیں ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹر شہرام کی حالت بہت کریٹیکل ہے، ڈاکٹر ستگین ڈاکٹر شوبان سے چیختے ہوئے بولے تھے۔ شہرام کی حالت دیکھتے وہ بدحواس ہوا تھا۔ شہرام خان جیسے مضبوط انسان کو وہ کبھی ایسے بے حال دیکھے گا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بخارے ہاسپٹل کے کوریڈور میں داخل ہوتے ڈاکٹر سپتگین کی بات پر اپنے سینے میں بھینچے بہرام کو وہاں پڑے بینچ پر لٹائے شہرام کی طرف تیزی سے بڑھی تھی۔ اسفندیار خان بھی بھاگتے ہوئے شہرام کی طرف بڑھے۔ بہرام کی اسے جیسے فکر ہی نہ تھی، وہ اسے کوریڈور کے ٹھنڈے بینچ پر لٹائے شہرام کے اسٹریچر کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، جو بے حس و حرکت وہ ساکت وجود کو دیکھتے تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو خشک تھے، اسفند کی دی ہوئی شال ایک کندھے پر جھول رہی تھی، اس کے لمبے کھلے کمر پر تھے، بال کمر پر تھے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا اسے سب ایسے بے پردہ دیکھ رہے تھے۔ شہرام خان کو بہار خان کے بالوں پر ہی نظر گوارا نہ تھی، وہ اس وقت ننگے سر گیلی فراک جو اس کے بدن کے ساتھ چپکی تھی، وہ جانتی تھی سچ میں اس کی پرواہ کرنے والا بس شہرام خان ہی تھا۔ ڈاکٹر ماہم بہرام کو دیکھتے جلدی سے بہرام کی طرف بڑھی جو بینچ سے گرنے ہی لگا تھا، وہ اسے کونے پر ڈالے جا چکی تھی۔ ڈاکٹر ماہم بہرام کو سینے سے لپٹائے بہارے کو تحیر سے دیکھ رہی تھی، جسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا، اپنے بچے کا بھی نہیں تھا۔ وہ اس وقت شہرام خان کے بہاری خان تھی۔ ڈاکٹر ماہم بہرام کے سینے سے لپٹائے رو پڑی تھی، بہرام کے سرد وجود اور ساکت وجود کو محسوس کرتے۔ ڈاکٹر ماہم نے اسے سینے سے ہٹائے دیکھا، اس کا نیلا پڑتا چہرہ۔ ڈاکٹر ماہم کی سانسیں رکی تھی، ڈاکٹر ماہم بہرام کی سانسیں نہیں چل رہی، وہ روتے ہوئے چیخی تھی۔ ڈاکٹر ماہم کی چیخیں پر بہارے کے قدم رکے تھے، پورا وجود کپکپایا تھا۔ دوسرے لمحے وہ ہچکی لیتے شہرام کو دیکھتے اس کے اسٹریچر کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ آج ثابت ہو چکا تھا وہ صرف شہرام خان سے پیار کرتی تھی۔ اس کے خون سے بھرے وجود کو دیکھتے بہارے نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اس کا ہاتھ خون سے تر ہوا تھا۔ کہاں جوڑ پائیں گے ہم دھڑکنوں کو، دل کی طرح ہم بھی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ مانا کہ تم سے خفا ہے ذرا ہم، مگر زندگی سے بھی روتے ہیں۔ یہی ہم نے سیکھا ہے، جرم وفا سے بچھڑ جائیے گا تو مر جائیے گا۔ شہرام بہاری خان اسے دیکھتے حلق کے بل چیخے تھی، وہ اس کے سامنے ہی اسی لیے آپریشن تھیٹر میں داخل ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر بہارے آپ باہر رہیں، ڈاکٹر سپتگین نے اس کی حالت دیکھتے نرمی سے کہا۔ میں باہر نہیں رہوں گی، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اسے میری ضرورت ہے۔ اور بھولے مت میں بھی ڈاکٹر ہوں، اور یہ ہاسپٹل شہرام خان کا ہے، اور شہرام خان میرا شوہر ہے۔ وہ ہذیانی چیختے ہوئے ڈاکٹر سپتگین کو دھکا دیتے آپریشن تھیٹر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ زران ارحام اسفندیار خان نم آنکھوں سے آپریشن تھیٹر کے باہر رکتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئے تھے۔ دوست بھی کمینہ، سالہ بھی کمینہ، سچ میں سالہ زیادہ کمینہ ہے زران، اسے ایسے دیکھ کر کمینی سی خوشی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ دل پھٹ رہا ہے، مجھے تو آج پتا چلا ہے وہ صرف تیری جان نہیں میری بھی جان ہے۔ اسفند کی نم آواز گونجی تھی تو زران دیوار کے ساتھ ماتھا ٹکائے اپنے بھاری ہاتھ کے مکوں کی دیوار پر برسات کرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ ارحام نے زران کے بڑھتے اسے خود میں بھینچا تھا۔ لالا مر جائے گا زران اگر اسے کچھ ہوا، میری سانسیں آپ تینوں کے دم سے چلتی ہیں، آپ تینوں کے بغیر زران خانزادہ کچھ نہیں۔ زران پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، ارحام زران کو خود میں بھینچے روتے ہوئے بولا۔ امینہ خانم نے پریشانی سے عابر کی طرف دیکھا جو پچھلے 3 گھنٹوں سے زران ارحام کا نمبر ملا رہی تھی، جو نہیں مل رہا تھا۔ ابرش بھی صوفے پر بیٹھی بھیگی آنکھوں سے بار بار زران کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ کل رات ساری رات نمبر آف تھا، اب آن تھا، وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ اس وقت لاؤنج میں حور ابرش، امینہ خانم، زہلے، روزینہ خانم، زرتاج اور عنایہ موجود تھیں۔
ہور بچہ تم ارحام کا نمبر ملا، وہ تمہارا فون ضرور اٹھائے گا، امینہ خانم نے کپکپاتے لبوں سے کہے ہور سے کہا جو ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ ہور نے بات میں سر ہلاتے ارحام کا نمبر ملایا جو بیل ہونے کے بعد بند ہو چکا تھا، مگر اس نے اٹھایا نہیں تھا۔ ہور نے غصے سے موبائل اسکرین کو گھورتے لب کھینچے تھے۔ ایک تو کل رات سے وہ حویلی نہیں آیا تھا، وہ بری طرح سلگ رہی تھی، اب اس کا فون بھی اٹھا نہیں رہا تھا۔ دل میں ارحام کے لیے غم و غصے کا طوفان اٹھا تھا۔ پوری رات اس نے روتے ہوئے گزار دی تھی، وہ کیسے اسے ادھر چھوڑ کر اس سے ایسے لاپرواہ ہو سکتا تھا؟ وہ ارحام سے لا تعلقی بے یقین تھی، وہ کبھی اسے ایسے لاپرواہ نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے ہمارا بیٹوں کے ساتھ، ایسا تو پہلے کبھی نہیں کیا انہوں نے۔ ہمارا دل بہت گھبرا رہا ہے، شہرام بہرام اور بہارے کو لے کر کتنا دیر سے ہسپتال سے نکلا ہوا ہے، ہمارا شہرام ٹھیک نہیں، یہ ہمارا دل کہہ رہا ہے۔ امینہ خانم بھرائے لہجے میں بولی تھی، کچھ نہیں ہوگا تمہارے شہرام کو بھابی، ہم کو یقین ہے تمہارا شہرام نے ہمارا بیٹی کو کچھ کر دیا ہے، مار کر پھینک نہ دیا ہو تمہارا صفاک بیٹا نے۔ جو سلوک وہ ہمارا بہارے کے ساتھ کر رہا تھا دیکھا تھا تم نے؟ کیسا چیخوں کا آواز آ رہا تھا اس کے کمرے سے۔ روزینہ خانم نے روتے ہوئے بولی، ہاں سنا بھی اور دیکھا بھی روزینہ، کس طرح ہمارا بیٹا تمہارا بیٹی کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے کر گیا۔ کیوں لے کر گیا تم اچھی طرح جانتی ہو، تمہارا بیٹی کی جگہ ایسا حرکت کوئی اور کرتا تو اس وقت اسے زہریلے تانے مار رہا ہوتا، اور وہ ہمارا بیٹا نے کیا کیا کہا اسے؟ 15 منٹ بعد وہ کمرہ سے باہر تھا۔ امینہ خانم نے بھیگے لہجے میں غصے سے کہا، بھابی 15 منٹ تمہارا نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ اس شفاق انسان نے کسی کو اس کا پاس بھی جانے نہیں دیا، کس طرح تم ہمیں تانے مار رہا ہے؟ وہ ہمارا بیٹی نہیں تمہارا بیٹی بھی ہے۔ روزینہ خانم نے شدت سے رو دی تھی۔ یہ لو روزینہ، ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، ہم کو معاف کر دو، ہمارا دل گھبرا رہا ہے، ہمارا بیٹوں میں ہمارا جان بستا ہے، ہمارا تینوں بیٹا ہمارا پاس نہیں ہے، ہمارا دل پھٹ رہا ہے۔ خاموش ہو جاؤ امینہ خانم، اپنے ہاتھ جوڑتے روتے ہوئے بولی۔ مورے خاموش ہو جائیں، آپ ہی خاموش ہو جائیں، ہر وقت کا لڑائی جھگڑا اچھا نہیں ہے، میرے تینوں لالا حویلی نہیں ہے، مورے میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ عابر اپنے فون سے شہرام کا نمبر ڈائل کرتے رو دی تھی، تمہارا مرد بھی ان سب کا ساتھ ہے، اس کا بھی فکر کر لو، اس بیچارے کے پیچھے ہمارا علاوہ کوئی بھی دعا کرنے والا نہیں ہے۔ روزینہ خانم نے بھیگی شکوہ کی نگاہیں امینہ خانم پر ڈالی، جو صبح سے تسبیح پڑھتے سے فرحان زران اور شہرام کے لیے دعا کر رہی تھی۔ یہ دیکھتے روزینہ خانم کا دل بری طرح دکھ رہا تھا۔ روزینہ خانم کی بات پر عابر کا دل ایک پل کے لیے لرزا تھا، دوسرے پل وہ بے حسی سے بنی اپنی آنسو صاف کرتے ارحام کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ مسلسل بجنے کے بعد فون نہیں اٹھایا گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے اپنے اندر اٹھتے اضطراب پر قابو پانے لگی تھی۔ ٹھیک ہوگا سب، ہمارا دل کہہ رہا ہے۔ امینہ خانم نے اپنا کپکپاتا ہاتھ عابر کے سر پر رکھا تھا۔ مورے میرا بہرام ٹھیک ہوگا نا؟ عابر امینہ خانم کے ساتھ لپٹتے روتے ہوئے بولی۔ بہرام کا نام سنتے روزینہ خانم کا دل بری طرح لرزا تھا، وہ اپنی چادر میں منہ چھپائے ہچکولے بھرتے رونے لگی تھی۔ بہرام کے نام پر ابر شور سب کی آنکھیں بری طرح بھیگی تھی۔ امینہ خانم نے اپنی نم آنکھیں رگڑتے تسبیح کے دانے گھماتے ویٹ کرنے لگی تھی۔ بہارے شہرام کے پاس کھڑی سے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو شرٹ لیس سرجیکل آپریٹنگ ٹیبل پر بے حس و حرکت لیتے ہوئے تھا، جس پر سرجیکل لائٹس آن تھی، بہت ساری مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ڈیفیبریلیٹر مشین، اس کی پلس رک رک کر چل رہی تھی۔ مختلف ڈاکٹرز اور نرس شہرام کے قریب کھڑے تھے۔ نرس آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ ڈاکٹر فیصل آؤٹ آف سٹی ہیں۔ نرس کی بات پر بہارے نے خوفزدہ نگاہوں سے ڈاکٹر فیصل کو دیکھا۔ ڈاکٹر شمروز اور ڈاکٹر فیصل ہی ہاسپٹل کے سب سے بڑے سرجن تھے، اتنی کرٹیکل سچویشن میں وہی آپریٹ کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر شمروز تو شہرام سے ناراض ہو کر ہاسپٹل چھوڑ کر آؤٹ آف کنٹری واپس جا چکے تھے۔ اس وقت صرف ڈاکٹر فیصل کے علاوہ کوئی یہ آپریٹ نہیں کر سکتا تھا، باقی سب تو عام ڈاکٹرز اور نرسز تھے۔ کچھ ڈاکٹر فیصل کو اسسٹ کر سکتے تھے، مگر شہرام خان کی حالت بہت خراب تھی، رسک نہیں لیا جا سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے آؤٹ آف سٹی جا سکتے ہیں؟ بہارے ہذیانی چیخی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر سبتگین پریشانی سے ماتھا مسلتے بولا، ریلیکس رہو، میرا شہرام میری زندگی یہاں کس حالت میں پڑا ہے، میں ریلیکس رہوں؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ 4 گولیاں لگی ہیں اسے۔ بہارے حلق کے بل چیخی تھی، شال پھر اس کے وجود سے اترتی اس کے کندھے پر آئی تھی۔ ڈاکٹر ماہین اور ڈاکٹر اینا بہارے کی طرف بڑھی۔ رک جائیں آپ لوگ، ادھر۔ بہارے پیچھے کو ہوتے، ڈاکٹر بہارے یہ وقت ہوش کھونے کا نہیں، میں نزدیکی ہسپتال سے کسی ڈاکٹر کو بلواتا ہوں، ڈاکٹر سبتگین نے سنجیدگی سے کہتے اپنی پاکٹ میں اپنا سائلنٹ پڑا موبائل اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا ہے۔ بہارے نے آگے بڑھتے ڈاکٹر سبتگین کے ہاتھ سے وہ فون لیتے زمین پر پٹک دیا۔ ڈاکٹر سبتگین اور سب بہارے کو تحیر بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ سب کا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ آپ سب کو شہرام کی حالت نظر نہیں آ رہی؟ دوسرے ہاسپٹل سے ڈاکٹر آنے میں 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں، اتنی دیر میں شہرام کیسے سروائیو کر پائے گا؟ میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی۔ بہارے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہنسیانے چیخی تھی۔ پھر آپریشن کیا ہمارے پاس
ऑपरेशन क्या है हमारे पास? फिर ऑप्शन क्या है हमारे पास? डॉक्टर सप्तगिन भी अब चीखे थे। शहराम खान की हालत सबके पाँव पाँव हाथ पाँव पैर फुला चुकी थी। पास खड़ी नर्सें हर डॉक्टर रो रही थी। मैं करूंगी ये ऑपरेशन, मैं बचाऊंगी शहराम खान को जिसने बहारे खान को डॉक्टर बनाया था। आज वक्त है शहराम खान का यह एहसान उतारने का। बहारे शहराम खान के बेहिस्सो हरकत वजूद को देखकर शिद्दत से रोती थी। सबने तहरीर भरी निगाहों से इसे देखा था। डॉक्टर बहारे बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये ऑपरेट हमें करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं और डॉक्टर एना डॉक्टर फैसल के साथ ही ऑपरेशन थिएटर में इसके इनके असिस्टेंट के तौर पर होते हैं। हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं, डॉक्टर मास संजीदगी से बोले। बहारे अपने आंसू अपनी हथेली से साफ करते शहराम खान की तरफ बढ़ी थी। अगर कभी मैं मरने लगूं ऐसे ही खून की तरह लथपथ पड़ा हूं, क्या मेरे लिए भी ये ऐसे ही आंसू बहाओगे बहारे गुल? शहराम की आवाज़ समातों में गूंजी थी। तुम्हारे लिए बहारे कभी एक आंसू नहीं बहाएगी, एक आंसू नहीं बहाएगी, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ जो अपने मरीज को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। मैं क्यों तुम्हारे लिए रोने लगी? आबिर से मेरा दिल का रिश्ता है, तुमसे मेरे दिल का कोई रिश्ता नहीं है। अपने लफ्ज़ समातों में गूंजते तो वो शिद्दत से रो दी थी। मुझे क्या पता था वो वक्त कबूलियत का था। पता होता तुम्हारे लबों पर हाथ रखते तुम्हें ये लफ्ज़ बोलने से रोक देती, या फिर कह देती कि तुम्हें कुछ होने से पहले बहारे गुल अपनी जान से जाएगी। यकीनन तुम अपने लफ्ज़ वापस ले लेते, क्योंकि तुम मैं भी मैं भी मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। बाहर इसके आलस पर हाथ रखते हंसकियों से रोते हुए बोली। डॉक्टर मास, डॉक्टर फैसल और डॉक्टर एना, डॉक्टर माहिन और तुम नर्सेस अलर्ट हुए थे। तमाम नर्सेस अलर्ट हुए थे। बाहर ने कपकपाते हाथों से इंस्ट्रूमेंट्स उठाए, शहराम के बाजू से गोली निकाली। गोली निकालते हुए वो शिद्दत से रोती थी। डॉक्टर माज और डॉक्टर एना बाहरी नर्सेस को मुख्तलिफ हिदायत देते शहराम खान का ऑपरेट करने लगे। पिछले 2 घंटों से शहराम का ऑपरेशन चल रहा था। खून बेतहाशा बह चुका था। वो लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। एकदम डेफिब्रिलेटर से चलती पल्सेस मशीन में लाइन सीधी होती ख़त्म हो रही थी। बहार ने खौफजदा निगाहों से मशीन को देखते शहराम खान को देखा। डॉक्टर्स ये देखते अपना हाथ रुक चुके थे। क्या हुआ, आप सब रुक क्यों गए हैं? बहारे ने कपकपाते लबों से पूछा। शहराम सर नहीं रहे। डॉक्टर सप्तगीन की बात पर बहारे ने बेयकीनी से सबको देखा था। तमाम डॉक्टर्स खामोशी से खड़े आंसू बहा रहे थे। आप ये कैसे कह सकते हैं? बहारे ने लड़खड़ाते हुए टूटे लफ्ज़ों से पूछा। इनकी रुकती पल्सेस यही बता रही हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं या फिर ख़त्म हो जाएंगे। डॉक्टर माज नजरें नीचे किए रोते हुए बोले। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शहराम खान नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। आप लोग इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, अभी उम्मीद बाकी है। बाहर हंसियानी चीखी थी। सब खामोशी से खड़े डेफिलेटर मशीन को देख रहे थे जो रिस्पॉन्स देना बंद कर रही थी। बाहर इन सबसे नाउमीद चेहरे देखते शहराम की तरफ बढ़ी। उठो शहराम खान। बाहर शहराम के आरिस पर हाथ जमाए हंसियानी चीखी थी। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया शहराम खान। बहारे खान ने तुम्हें माफ़ कर दिया। उठो शहराम खान। तुम्हारी बहारें ऊपर ऊपर से बनती है। तुम्हारी शदीद मोहब्बत इसे मगरूर बनाती है। गाड़ी में जब रोते हुए हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, मुझे एहसास हो गया था शहराम खान, तो आज भी बहारे खान का वही शहराम खान है जिसकी बहारे के आगे कोई अना नहीं। वो बहारिस के इश्क में पागल है। वो बहारे के कदमों में बैठना अपनी तौहीन नहीं समझता। वो रो पहले से ज़्यादा पागल हो चुका है। अपनी बहारे खान के लिए तुम्हें सजा देना चाहती थी ताकि तुम आइंदा किसी लड़की से हमदर्दी ना करो। तुम्हारी बहारें नहीं बर्दाश्त कर सकती, तुम किसी लड़की से हमदर्दी भी करो। बहारें रोते हुए इसके माथे पर लप रख गई थी। चलो अच्छा है, तुम मुझे बचाओगी। मुझे तो लगा था तुम कहोगी मैं मर जाऊं तो अच्छा है, तुम्हारी जान मुझसे छूट जाएगी। सितमगर के लफ्ज़ समातों में गूंजे से पागल कर रहे थे। तुम मर जाओ शहराम खान, या मैं मर जाऊं, क्योंकि ये दिल का दर्द ऐसे ही ठीक हो सकता है। जिंदा रहते ना जुदाई कबूल है ना बेवफाई। वो अपने अल्फाज इसे अपनी समातों में गूंजते इसके हवास छीन रहे थे। बेवफाई कबूल है, जुदाई कबूल नहीं। शहराम खान। बहारें शिद्दत से रो दी थी। लेकिन अब तुम कुछ भी करो, बहारे खान तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। तुम मुझसे शादी कर लो, मगर वापस आ जाओ शहराम खान। बहारें रोते हुए ज़ियानी चीखी। बहारें अपनी सारी बद्दुआएं वापस लेती है। अल्लाह करे मैं मर जाऊं शहराम खान। अल्लाह करे तुम्हारी बहारें मर जाए शहराम खान। वो रोते हुए इसके सीने से लिपटी। डॉक्टर माहिन ने रोते हुए बहारे की तरफ बढ़ते इसे कंधे से जकड़ा था। बहारें डॉक्टर माहिन को झटक कर शहराम के सीने से मजीद शिद्दत से लिपटी थी। रहने दे मुझे इसके साथ, मेरी चलती धड़कनें महसूस करेगा तो वो इसकी धड़कनें चलने लगेंगी। बहारें रोते हुए बोल रही थी। सब डॉक्टर्स अपनी भीगी आंखें मसल रहे थे। मैं भी रोज एक ही दुआ करता हूँ, किसी दिन तुम मुझसे मोहब्बत की भीख मांगो और शहराम खानजादा के पास तुम्हें देने के लिए कुछ ना हो। कुछ भी नहीं। इसके लफ्ज फिर से एक बार समातों में गूंजे थे। वो अपने बाल जकड़े हंसियाने चीखे थी। तुम चीटर हो शहराम खान, तुम सफाक हो शहराम खान। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारे मेरी बद्दुआओं पर? क्यों खामोश रहे हमेशा? क्यों नहीं कहा बहारे तुम मर जाओ, तुम सच में फकीर हो? तुम्हारे पास आज कुछ नहीं मुझे देने के लिए। कुछ भी नहीं। उठो, मुझे बद्दुआएं दो शहराम खान, मुझे बद्दुआएं दो। बहारे इसके सीने से लिपटे शिद्दत से रो दी थी।
زاران ارحام اسفندیار خان پچھلے 2 گھنٹوں سے آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے تھے۔ ارحام خان زادہ کے کندھے سے ابھی تک خون رس رہا تھا، سفید شرٹ خون میں نہلائی تھی، پیشانی آرس ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا، گولی کندھے میں پیوست تھی، اس سے لیے ارحام خان زادہ کے چہرے پر تکلیف کے اثرات بھی تھے، مگر وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے مسلسل آپریشن تھیٹر کے باہر چکر لگا رہا تھا، لبوں میں سگریٹ دبا ہوا تھا جسے وہ کبھی لبوں میں دباتا، کبھی انگلیوں میں جکڑ لیتا۔ وہ اس کے کش بھی نہیں لے پا رہا تھا، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ شہرام خان کی حالت ایک پل کے لیے نظروں سے اوجھل نہیں ہو رہی تھی۔ شہرام خان اسے بہت عزیز تھا، اس نے بھی تو اسے ہمیشہ بہت عزت دی تھی۔ بچپن سے ہی اس نے ایک حکم پر وہ نظریں جھکائے ہر اس بات سے پیچھے ہٹ جاتا تھا جس سے وہ منع کرتا تھا، کبھی کسی بات پر بحث تک نہ کی تھی۔ سر آپ ڈریسنگ کروا لیں، گولی آپ کے کندھے میں پیوست ہے، اسے کچھ دیر اور نہ نکالا تو انفیکشن پھیل جائے گا۔ ڈاکٹر ندا جو اس وقت ڈیوٹی پر تھی، وہ ارحام کی حالت دیکھتے اس کے پاس آئی، نہیں جب تک میرا شہرام ٹھیک نہیں ہو جاتا میں گولی نہیں نکلواؤں گا۔ ارحام سختی سے کہتے دیوار سے ٹیک لگائے سگریٹ لبوں میں دبائے زاران کو دیکھنے لگا جو پچھلے 2 گھنٹوں سے دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا، آنکھوں سے آنسو کا جھرنا بہ رہا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ زاران کو روتے ہوئے دیکھا تھا، وہ اتنا بھی رو سکتا ہے اسے اندازہ نہ تھا۔ زاران کا رونا اس کا دل چیر رہا تھا، اگر کبھی اس نے زاران یا شہرام میں سے کسی کو کھو دیا تو وہ کیسے جی پائے گا؟ ارحام کو تو آج معلوم ہوا تھا کہ زاران شہرام میں اس کی جان بستی ہے۔ مسلسل بجتے فون پر ارحام نے اپنی جینس کی پاکٹ سے فون نکال کر کان سے لگایا۔ درید خان کا نمبر دیکھ کر ارحام پریشان ہوا تھا، اربد اور درید سوات سے باہر تھے، وہ فون کیوں کر رہے تھے؟ انہیں شہرام کے متعلق کچھ پتہ نہ چل گیا ہو؟ ارحام کے چہرے پر اضطراب چھایا تھا۔ السلام علیکم بابا، ارحام نے فون کان سے لگائے آہستگی سے کہا۔ ارحام میرے شہرام کو کیا ہوا ہے؟ درید خان کی بھاری آواز پر ارحام اپنا نچلا لب بری طرح کاٹ گیا تھا، ان کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش وہ محسوس کر چکا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کو کسی نے جو بھی کہا غلط کہا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے اور فٹ فاٹ ہے، ابھی مجھ سے اور زاران سے گپے لگا رہا تھا، میڈیکیشن کے اثر میں سو رہا ہے، ورنہ بات ضرور کرواتا۔ ارحام نے گہرے سانس لیتے اپنی نم آنکھیں کو اپنے خون آلود بازو سے رگڑی تھی، لفظ حلق میں گھٹ رہے تھے۔ جھوٹ مت بولو ہم سے، ہم نے ٹی وی پر دیکھا ہمارا شہرام کا حالت، اسے گولیاں لگی ہیں۔ درید خان بھاری گلوگیر لہجے میں برس پڑے تھے۔ ارحام اپنے لب بھینچ کر خاموش ہوا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کہے۔ اب اتنا بتاؤ، وہ زندہ ہے کہ مر گیا؟ درید خان کی بات پر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ نہیں پتا بابا، نہیں پتا بابا، وہ زندہ ہے یا پھر نہیں بول سکتا بابا اپنے شہرام کے لیے یہ لفظ، اگر ہم سب کی سانسیں چل رہی ہیں تو وہ پھر زندہ ہی ہوگا۔ ارحام کہتے فون بند کر چکا تھا۔ ارحام نے گہری سانس لیتا فون بند کرتے اسی لمحے پوری قوت سے زمین پر دے مارا تھا۔ شہرام خان کے لیے لفظ موت جیسے اس کے پورے وجود کو گھائل کر گیا تھا۔ عابر فون ہاتھ میں پکڑے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اسکرین پر اپنی سب سے اچھی دوست دردانہ خان کا نمبر دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ وہ اتنی رات کو اسے کیوں فون کر رہی تھی، وہ حیران ہوئی تھی۔ عابر نے اس کا فون اٹھائے کان سے لگایا۔ عابر، دردانہ کی آواز فون پر گونجی۔ بولو دردانہ، اس وقت فون کیوں کیا؟ عابر، تمہارا لالا نہیں رہا، تم نے کسی کو بتایا نہیں؟ دردانہ کی بات پر وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھی تھی۔ تو کیا کہہ رہی ہو؟ عابر کی آواز کانپی تھی۔ ٹی وی پر دیکھا شہرام خان گولیاں لگنے سے ایکسپائر ہو چکا ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم، ہوش میں تو ہو؟ عابر فون پر چیخی تھی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، ابھی نیوز میں دیکھا گل بہارا ہاسپٹل کے مالک شہرام خان گولیاں لگنے کی وجہ سے ایکسپائر ہو چکا ہے، اور شہرام خان کو پاکستان اور باہر کے نیوز چینل پر دکھایا بھی جا رہا ہے وہ گولیوں سے زخمی ہے، ایکسپائر ہو چکا ہے۔ دردانہ کی بات پر اس کا پورا وجود آندھیوں کے زد میں آیا تھا، نازک بدن ہچکولے بھرنے لگا تھا، کپکپاتے ہاتھوں کی گرفت فون پر مضبوط ہوئی تھی۔ میرے لالا کو کچھ نہیں ہو سکتا، سنا تم نے؟ کچھ نہیں ہو سکتا، انہیں سنا تم نے؟ وہ ہذیانی چیخیں تھی۔ عابر، میں سچ کہہ رہی ہوں، دردانہ کی نم آواز گونجی تھی۔ میری بات سنو دردانہ خان، آج سے میں تم سے اپنا ہر رشتہ توڑتی ہوں، اپنے بچپن کی دوستی توڑتی ہوں۔ تم نے میرے لالا کے لیے موت کا لفظ کہا جس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تمہارے لفظوں نے میرا دل چیرا ہے۔ کیسے تم نے کہہ دیا کہ میرے لالا مر چکے ہیں؟ وہ نہیں مر سکتے، سنا تم نے؟ وہ نہیں مر سکتے مگر ہماری برسوں کی دوستی مر گئی۔ وہ روتے ہوئے ہذیانی چیخی تھی۔ عابر فون بند کرتے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلی، سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ مورے، وہ سیڑھیاں اترتے حلق کے بل چیخی تھی۔ اس کی دردناک چیخ پر لاؤنج میں موجود سب اپنی اپنی نشستوں سے بدحواس ہوتے اٹھے تھے۔ مورے، دوسرے لمحے وہ سیڑھیوں سے لڑکتے ہوئے نیچے آئی تھی، اپنے شور تیزی سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ امینہ خانم تو اس کی دردناک چیخ پر سٹل وہیں پر رک گئی تھی، ان کا دل رک گیا تھا، جیسے دل تو پہلے ہی کانپ رہا تھا، وہ تو اپنا فون تک اٹھا نہیں رہی تھی، کہیں کوئی ایسی خبر سننے کو نہ ملے جس سے ان کا دل بند ہو جائے۔ عابر، ابرش نے اسے نم آواز میں پکارتے اسے کندھوں سے پکڑا تھا، اس کی پیشانی پر گہرا زخم آیا تھا۔ ابرش کے ہاتھ چٹکتے زنان خانے میں لگی LED کی طرف بڑھی تھی، اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ریموٹ سے LED آن کرتے نیوز چینل لگایا۔ ابھی خبر ملی ہے باہر گل ہاسپٹل کے
مالک شہرام خان ایکسپائر ہو چکے ہیں، انہیں شدید زخمی ہسپتال لایا گیا تھا، انہیں بے دردی سے گولیاں مار دی گئی تھیں، وہ سروائیو نہیں کر سکے اور جاں بحق ہو گئے۔ اسکرین پر شہرام خان کی جب ہاسپٹل لایا گیا تھا وہ مناظر دکھائے جا رہے تھے، ارحام زران، اسفن یار خان بھی دکھائی دے رہے تھے جو روتے چیختے ہوئے لوگوں کو پیچھے کر رہے تھے۔ ابرش حور نے روتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں روک چکی تھی۔ روزینہ خانم اور امینہ خانم سکتے کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا مورے، یہ جھوٹ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لالا کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ عابر نے کپکپاتے لبوں سے بولتے چینل چینج کیا، وہ روتے ہوئے کپکپاتے لبوں سے چینل چینج کرتی جا رہی تھی، ہر چینل پر یہی بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا یہ۔ عابر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے چیخے دی۔ اگلے لمحے اسے زوردار چکر آیا تھا، اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی کہ دو مضبوط ہاتھوں نے اسے جلدی سے تھامتے اپنی باہوں میں بھرا۔ اسفندیار خان، اس کے کپکپاتے لبوں نے جنبش کی تھی، دوسرے لمحے وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ اسفندیار خان کی خون آلود انگلیاں اس کے آرس پر بہتے موتیوں کو نرمی سے چھو گئی تھی، وہ اس کی انگلیوں پر خون دیکھتے اسی لمحے ہوش و خود سے بیگانہ ہوتے اس کی مضبوط باہوں میں جھول گئی تھی۔ آپ سب نا امید کیسے ہو سکتے ہیں جب تک یہ مانیٹرنگ مشین رسپانس کر رہی ہے؟ آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر ایسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ تو آخری دم تک امید نہیں چھوڑتا۔ بہارے مانیٹرنگ مشین کی طرف دیکھتے ہی چیخی تھی۔ ڈاکٹر معاذ، ڈاکٹر اینا نے مانیٹرنگ مشین کی طرف دیکھا جہاں مشین رسپانس کر رہی تھی۔ شہرام خان کی سچویشن بہت خراب تھی، مانیٹرنگ مشین پر لائن بار بار سیدھی ہو رہی تھی۔ ان لوگوں کا یہ پہلا آپریٹ تھا۔ ڈاکٹر فیصل بہت بڑے سرجن تھے جنہیں وہ اسسٹ کر رہے تھے، مگر اکیلے اتنے کریٹیکل پیشنٹ کا آپریشن کرنا، وہ بھی شہرام خان کا آپریشن کرنا جس کے ساتھ ان کی دلی واپسگی بھی تھی، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ نا امید ہو رہے تھے۔ وہاں کا ہر ڈاکٹر شہرام خان سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب وہ لوگ وہاں کے مجبور لوگوں کو دیکھتے جو اپنا علاج نہیں کروا سکتے تھے، جن کی عورتیں بہت بڑھ وقت ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے مر رہی تھی، جہاں آج بھی بچے عورتیں گھر پیدا کرتے تھے اپنی جان سے ہاتھ دھو رہی تھی، وہ وہاں شہرام خان نے ہاسپٹل کھولا، نہ صرف کھولا، وہاں کے ایک ایک مریض کو وہ سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا۔ وہ سب دیکھتے تھے کہ پریگننٹ عورتوں اور کے مردوں سے وہ خود بات کرتا تھا جب وہ اپنی عورتوں کو ہاسپٹل ایڈمٹ نہیں کرواتے تھے۔ وہ ان کی تلخ کڑوی باتیں ہنس کر سنتا تھا۔ کتنی ہی بار اس پر انہیں مقامی لوگوں نے حملہ بھی کروایا تھا، مگر جب ان پر مصیبت آئی، انہیں کی عورتوں اور بچوں کو شہرام خان کی ضرورت پڑی، اس نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے ان کا علاج کروایا، انہیں ایک لمحے کے لیے چھوڑا نہیں تھا۔ کس طرح ان عورتوں کے پردے کا خیال شہرام خان رکھتا تھا۔ ان ڈاکٹروں کو بھاری تنخواہیں بھی وہ خود ذاتی طور پر ادا کرتا تھا۔ اب تو جا کر اسے اس ہسپتال کے لیے باہر سے فنڈ ملنے لگے تھے۔ پہلے پہل اس نے اس ہسپتال پر اپنا سب کچھ بانٹ دیا تھا۔ پاکستان اور باہر کے ممالک کے لوگ اب اس پر بھروسہ کرتے تھے، مگر وہ ہر ڈاکٹر کی تنخواہ ذاتی طور پر خود ادا کرتا تھا۔ ہسپتال کے لیے ملنے والے فنڈ صرف ہسپتال پر خرچ کرتا تھا۔ ڈاکٹر معاذ نے ڈاکٹر اینا اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کا آپریٹ بمشکل کر رہے تھے۔ آج شہرام خان جیسے مضبوط اور اتنے اچھے انسان کو وہ دیکھ کر وہ آپریٹ نہیں کر پا رہے تھے، مگر انہیں شہرام خان جیسے انسان کو بچانا ہی تھا جس کے بغیر یہ ہسپتال نہیں چل سکتا تھا۔ خدا نے اسے اتنا بڑا کام کرنے کے لیے چنا تھا، وہ یقیناً شہرام خان کی حفاظت بھی کرنے والا تھا جس کی ابھی سب کو ضرورت تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے ایک آخری بار کوشش کر رہے تھے۔ شہرام خان کو وینٹیلیٹر ماسک تو آپریشن کے دوران ہی لگا دیا گیا تھا۔ وہ مانیٹرنگ مشین کی طرف دیکھتے وہ آہستگی سے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے شہرام خان کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ بہارے کی خوفزدہ نگاہیں مانیٹرنگ مشین پر جمی تھی جہاں اس کی پلس رک رک کر آ رہی تھی۔ وہ ہر سیکنڈ بعد ایک لمحے کے لیے بھی رسپانس دینا بند کرتی تو بہارے خان کی سانسیں بھی رکنے لگتی۔ عشق یہ تیرا سب کچھ ہے میرا، تیری جدائی سہ نہ پاؤں گی، چھوڑ کے مجھ کو تو جو گیا تو جی نہ پاؤں گی، مر جاؤں گی، چاہا ہے تجھ کو چاہوں گی ہر دم، مر کے بھی دل سے یہ پیار نہ ہوگا غم۔ وہ روتے ہوئے سسکتے شہرام خان کے بے جاں وجود کو دیکھ رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر میں شہرام خان کو زندگی کی طرف لانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی، ہر کوئی اپنی پوری کوشش کر رہا تھا۔ بہاری خان کے لبوں پر آیت کریمہ کا ورد جاری تھا۔ آج پہلی مرتبہ وہ خدا سے شہرام کی زندگی مانگ رہی تھی۔ وہ ایک ماں ہے، وہ یہ بھی بھول چکی تھی بہرام کس حالت میں ہے، وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا، اسے ایک بار اس کا خیال بھی اس کے دل میں نہیں آیا۔ اسے تو آج پتہ چلا تھا وہ شہرام خان کی دیوانی ہے، اس کے عشق میں سر سے پیر تک ڈوبی ہے۔ مانیٹرنگ مشین کی طرف دیکھتے ڈاکٹر معاذ اسی لمحے گہرا سانس لیتے سجدہ زیر ہوتے تھے۔ ان کی زندگی کا پہلا آپریشن کامیاب ہو چکا تھا۔ بہارے کان سسکتی ہوئی پیچھے کو ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی، اپنی زمین پر پڑی شال وہ اٹھائے خود پر اچھی طرح لپیٹتے اپنے بال تک چھپا چکی تھی۔ اس کی عزت کا محافظ، اس کی پرواہ کرنے والا واپس آ چکا تھا۔ اس ستمگر کی عزت کی حفاظت اسے بھی جان سے بڑھ کر کرنی تھی۔ جن بالوں پر وہ کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا، اب مرتے دم تک ان بالوں پر کسی کی نظر نہیں پڑنے دینی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتی روتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر فیصل، ڈاکٹر اینا، ڈاکٹر ماہین، نرسز روتے ہوئے شہرام خان کو دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر سبتگین بھی اب سجدے میں جھک چکے تھے۔
سب کے چہرے پر اب مسکراہٹ تھی۔ بہار خان بھی روتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ بہار آپریشن تھیٹر سے نکلتے ارحام کی طرف بڑھتی، اس کے سینے سے لگتی، شدت سے رو دی تھی۔ ارحام خان کا کپکپاتا مضبوط ہاتھ اس کے سر پر آن ٹھہرا تھا۔ ذران سٹل ہوا تھا، آگے بڑھنے کی ہمت نہ تھی۔ لالا، آپ کی مضبوط باہوں کی ضرورت تھی۔ شہرام خان آج مجھے نہیں سنبھال سکا۔ لالا، آپ کی مضبوط باہوں کی ضرورت ہے مجھے۔ لالا، بہار ارحام کے سینے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ شہرام کیسا ہے؟ ارحام کے لبوں سے کپکپاتے ہوئے نکلا۔ بہار ارحام خان کے لبوں کی کپکپاہٹ دیکھ کر روتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ اپنی چلتی دھڑکنوں سے پوچھے، لالا، شہرام خان کیسا ہے؟ بہار نے ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں استفسار کیا۔ ارحام خان نے الجھن بھری نگاہوں سے بہار کو دیکھا۔ لالا، لاکھوں لوگوں کی دعائیں شہرام خان کے ساتھ تھیں، ایسے اسے کچھ ہو سکتا تھا؟ شہرام خان اس ہاسپٹل میں موجود ہر شخص کے دل کی دھڑکن کی طرح رہتا ہے۔ ہم سب کو دھڑکنیں چل رہی ہیں تو کیسے اس کی دھڑکنیں بند ہو سکتی ہیں؟ بہار روتے ہوئے بولی۔ ذران خان یہ سنتے سجدہ زیر ہوا تھا۔ ارحام خان بہار خان کے سر پر ہاتھ جمائے سے نرمی سے خود کے ساتھ لگا گیا تھا۔ بہار ارحام کے سینے کے ساتھ لگی شدت سے رو دی تھی۔ عابر کی آنکھ کھلی تو وہ کسی مضبوط باہوں کے حصار میں تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ مضبوطی سے لپٹائے ہوئے تھا۔ عابر نے غائبی دماغ سے اس کے چوڑے سینے کو دیکھا جہاں شرٹ پر خون لگا تھا۔ عابر نے گہرے سانس لیتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ اس کی گہری سوتی سانسوں سے پتہ چل رہا تھا وہ سو رہا ہے۔ گئی نہیں، وہ سروائیو نہیں کر سکے، وہ جان بحق ہو گئے۔ یہ لفظ سماعتوں میں گونجے، اسے ایک بار پھر سے پاگل کر گئے تھے۔ لالا، وہ اپنے سر ہاتھوں میں جکڑے ہنسیانے چیخی۔ اس کی چیخ پر اسفندیار ہڑبڑاتا ہوا اٹھا تھا۔ عابر اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخیں مار رہی تھی۔ اسفندیار خان اس کی چیخوں پر بدحواس ہوتا پریشان ہوا تھا۔ تمام نیوز پر شہرام خان کی موت کی خبر چلائی جا رہی تھی، اسی لیے وہ حویلی آیا تھا تاکہ سب کو سنبھال سکے۔ نیوز چینل پر شہرام خان کے مرنے کی خبریں سن کر عابر ان کی باہوں میں ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اسی لمحے اسے فون پر پتہ چلا تھا کہ شہرام خان کا آپریشن کامیاب ہو چکا ہے۔ امینہ خانم روزینہ خانم کی حالت بہت خراب تھی، مگر شہرام خان کے آپریشن کے کامیاب ہونے کا سن کر امینہ خانم اسی لمحے کپکپاتے بدن کے ساتھ اپنے کمرے میں شکرانے کی دفعہ ادا کرنے چلی گئی تھی۔ وہ عابر کو اپنی باہوں میں اٹھائے اوپر اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ اس کے بے ہوش وجود کو باہوں میں بھرتے وہ کب سے پرسکون نیند سویا اسے خبر نہیں ہوئی۔ عابر کو چیختے دیکھ کر اسفندیار خان نے اپنی باہوں میں بڑھنے کی کوشش کی تو وہ اسے دور چھٹکتے بیڈ سے اٹھتے بھاگتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھے۔ اسفندیار خان تیزی سے اٹھتا اس کی طرف بڑھتے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ وہ اس وقت بلو کلر کے گرم لانگ چنوٹوں والے فراک میں ملبوس تھی۔ بال الجھے سے ڈھیلے سے جوڑے کی صورت میں شولڈر پر بکھرے تھے۔ بالوں سے نکلتی لٹیں اس کی آرس کو چھو رہی تھی۔ آنکھیں متورم اور گلابی ہو رہی تھی۔ یہی حال تیکھی سی ناک کا تھا، وہ بھی سرخ ہو رہی تھی۔ سیب جیسے آرس تو رہتے ہی ہر وقت سرخ تھے۔ کنتن نشیب و فراز تو پانی میں بھڑکتے شعلے کے مترادف تھے۔ اس وقت وہ گہرے سانس بھرتے اسفندیار خان کا دل و دماغ بند کر چکے تھے۔ وہ اسے گہرے استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھتے بمشکل ہی خود پر قابو پا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے اسفندیار خان، مجھے اپنے لالا کے پاس جانا ہے۔ عابر چیختے ہوئے اس کی زخمی بازو پر اپنی انگلیاں گاڑ چکی تھی۔ اسفندیار خان اپنے بازو پر اٹھتے درد پر دانت جمائے برداشت کر گیا۔ اس نے خود ہی رومال زور سے باندھ کر خون روکا ہوا تھا، مگر ڈریسنگ نہیں کروائی تھی، جس کی وجہ سے اس کا پورا بازو سے درد سے جھنجھنا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، عابر اس کے حصار میں مچلتے ہوئے چیخے۔ عابر، میری بات سنو۔ اسفندیار خان نے اسے دونوں کندھوں سے نرمی سے پکارا۔ مجھے جانے دو، مجھے اپنے لالا کے پاس جانا ہے۔ وہ نہیں مر سکتے، وہ نہیں مر سکتے، عابر ہذیانی ہوتے چیخی تھی۔ اسفندیار خان اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی، وہ سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ عابر، اسفندیار خان نے اب غصے سے اسے دونوں بازوں سے جکڑتے سختی سے جھنجھوڑا۔ مجھے جانے دو اسفندیار خان، عابر اس کی گردن پر بے دردی سے ناخن مارتے روتے ہوئے چیخی۔ عابر، میری بات سنو، اسفندیار خان نے اسے سختی سے پکارا۔ مجھے اپنے لالا کے پاس جانا ہے، مجھے جانے دو، حلق بل چیخی تھی وہ۔ اس کا اب گریبان پکڑے بری طرح سے رو دی تھی۔ اسفند اپنا گریبان اس کی مٹھیوں سے چھڑواتے اسے بازوں سے جکڑے سے بیڈ پر دھکیل گیا۔ وہ اوندھے منہ جا گری۔ مجھے اپنے لالا کے پاس جانا ہے، میں آپ کی جان لے لوں گی، وہ چیخی تھی۔ اس سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھتی اسفند اس کی طرف بڑھتے اس پر جھکے اس کے نازک گلابی لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کرتے اس کی سانسوں کو پر قبضہ جما گیا تھا۔ وہ اس کے حصار میں بری طرح مچلی تھی۔ اسفندیار خان اس کے کلائیوں پر اپنے آہنی ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے اس کے لبوں پر اور بھی شدت سے جھکا تھا۔ عابر کی گھٹی گھٹی سے اس کی آنکھ برآمد ہوئی تھی۔ اسفند نے اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کی کلائیوں کو آزاد کرتے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتے سسکیاں بھر رہی تھی۔ کتنا گرائیں گے خود کو میری نظروں میں آپ؟ عابر نے اسفند کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے کرب بھری ہچکی لی تھی۔ اسفند اس کی آرس پر ہاتھ جمائے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے لالا کی موت کی خبر ملی ہے اور آپ مجھے یوں بے بس کر کے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اپنی حواس پوری کرنے کا یہی ٹائم ملا تھا آپ کو؟ عابر اسفندیار خان کی آنکھوں میں دیکھتے زہر خند لہجے میں بولی۔ اسفند ابھی سے سرسپاٹ نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ عابر اسے دور دھکیلتی بیڈ سے اٹھی تھی۔ یہ لیں، کر لیں اپنی ضرورت پوری۔ عابر اپنی پچھلی زپ کھولتے اپنی فراک کندھوں سے نیچے کھسکا گئی تھی۔
अब वो इसके सामने आधी अधूरी फ्रॉक में खड़ी थी। फ्रॉक कंधों से नीचे खिसकती ज़मीन बोस होने को बेताब थी। वो गहरी सांस लेते इसे गुलाबी आंखों से देखते सिसक रही थी। असफन बेड पर बैठा इसे सर्द निगाहों से देख रहा था। चलिए शुरू कीजिए असफंयार खान, अपना जंगलीपन दिखाएं, अपने फेवरेट मकाम पर अपने दांत बेदर्दी से गाड़ दें। जो भी करना है जल्दी करें, मुझे अपने लाला के पास जाना है, जाने दें मुझे। आबी रोते हुए अपनी नाजुक नाजुकी पर नाजुक से पर्दे को भी उतार रही थी। असफंद मुठियां भींचे अपनी सपाक बेशर्मी पठानी को देख रहा था, जो वाकई इस हवेली की औरत नहीं लगती थी। असफंद बेड से उठता, इसकी तरफ बढ़ते, इसकी कमर में हाथ डाले, इसे दीवार के साथ लगाए, इसकी गहराइयों पर झुकते अपने दांत काट गया। आबिद के लबों से चीख बरामद हुई थी। वो इसके लबों पर हाथ रखते इसके फ्रॉक एक झटके से उतारते नीचे फेंक चुका था। आबिद इसके सार में मछली थी। वो उसकी गहराइयों से चेहरा निकालते इसकी कमर से दोनों हाथों से जकड़े से ऊपर उठाए, इसकी टांगे अपनी कमर पर लपेटे, इसका जिबड़ा अपनी आहनी गिरफ्त में सख्ती से दबोच गया था। आमिर इसकी गिरफ्त में मचल कर रह गई थी। वो इसका जबड़ा दबोचे इसकी गुलाबी आंखों में देख रहा था। मेरी बात सुनिए मिसेस असफंयार खान, अपनी बेशर्मी और अपनी बदजुबानी पर काबू पाइए, वरना आप असफंयार खान का वो रूप देखेंगे जो आज तक आपको दिखाया नहीं गया। वह इसकी आंखों में देखते गुर्राया। इसकी सख्त गिरफ्त पर आबिर अपनी आंखों से मोती टूटकर आरस पर गिर रहे थे। वो अपना चट्टानी वजूद सख्ती से इसके साथ लगाया हुआ था, ऊपर से इसका हुलिया। मगर इस वक्त इसे सिर्फ अपने लाला की फिक्र थी। वो शहराम का सोचे तड़प रही थी। दिल तो कर रहा था इसी पोजीशन में सच में अपनी ज़रूरत पूरी करते बताऊं। मुझे ये एंगल भी बहुत पसंद है। असफन इसकी आंखों में देखते एक एक लफ्ज चबाते गुर्राया। और तुम्हारी बदजुबान बेशरम जुबान को अपने दांतों से जकड़ते तुम्हें बताऊं कि तुम्हें असफन यार खान की औरत हो, मर्द नहीं जो अपना औरत को होना भूल जाओ। असफन इसके गुलाबी आरस पर बहते आंसू देखते बर्फीले लहजे में बोला। असफन इसकी आंखों में बरसते आंसू देखते इसे नीचे उतारा। आबिर ने गहरे सांस लेते अपने दोनों हाथों से से खुद से खुद खुद से दूर धुकेला। इससे पहले वो वहां से जाती, वो इसे अपनी बाहों में भरते, इसके बालों को गुद्दी से दबोचे, इसकी कमर को बैंड करते, इस पर झुके इसके आरस पर अपनी सुलगती सांसें बिखेरने लगा। वो गहरी सांस लेते असफंयार खान को देख रही थी, जो बेदर्दी से इसकी कमर को बैंड किए हुए था। तुम्हारी बातों को बर्दाश्त और तुम्हारे आगे झुकता सिर्फ जरान खानजादा की वजह से हूँ। कल भी तुम्हारे साथ जाती नहीं कर सकता था, आज भी नहीं कर सकता, वजह सिर्फ ज़रान खानज़ादा है, वरना फितरत मेरी भी हवेली के खानज़ादाओं की तरह है। तुम मेरी औरत होती और मेरी मोहब्बत भी होती। अगर ज़रान की बहन न होती तो मेरा ये रवैया मुख्तलिफ होता। असफंयार खान तुम्हारे लाला शहराम खान से डरता है और ना किसी और से डरता है। असफंयार खान सिर्फ ज़रान खानज़ादा से डरता है, बहुत डरता है। असफंद से बैन केस की आंखों में देखते बोल रहा था। आबिर अब अपनी आंखें मीच गई थी। लाला, वो आंखें नीचे सिसक रही थी। इसके हवास पर शहराम खान छाया हुआ था। असफंद कुछ पल इसके आरस पर गिरते आंसू देख रहा था, फिर नरमी से इसके आंसू पर झुके इन्हें लबों से चुना। हलक में उतार गया था। वो अभी तक आंखें नीचे इसके हिसार में लरस रही थी। असफंद सीधे होते इसे अपनी बाहों में भरते, इसे अपने सीने में भींच चुका था। लाला लाला। आबिर इसके सीने के साथ लिपटती शिद्दत से रोती थी। असफंद की नीली आंखों से आंसू गिरते इसके बालों पर गिर रहे थे। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे लाला को, वह खतरे से बाहर है। असफंद इसे खुद से अलग करते इसका चेहरा अपने हाथों में भरते बोला। आबी रोते हुए से बेयकीनी से देख रही थी। असफंयार खान लब भींचे इसकी सिसकियां भरते वजूद को देख रहा था। सामने खड़ी सफाक पठानी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते थे। सच कह रहा हूँ, वो खतरे से बाहर है, इसका ऑपरेशन कामयाब हो चुका है, वो बिल्कुल ठीक है। असफंयार खान की बात पर वो उसे कुछ पल देखती रही, फिर इसके सीने से लगी फूट फूट कर रो दी। असफंद इसे बाहों में सख्ती से भर गया था। मुझे लाला के पास जाना है। आबिर असफंद की शर्ट मुट्ठियों में जकड़ते रोते हुए बोली। अभी कोई फायदा नहीं है, सो होश नहीं आया और ना अभी आएगा। यहाँ तुम्हारी मूरे को तुम्हारी जरूरत है। असफंयार खान ने इसके आरस पर गिरते आंसू अपनी उंगलियों के पूरों से साफ करते नरमी से समझाया। अगर आप नहीं ले जा सकते, मैं खुद भी जा सकती हूँ। हवेली का कारपोश में गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और ड्राइवर भी। इस हवेली की खानजादी हूँ, मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। आबिर से खुद से दूर धकेलते दरवाजे की तरफ बढ़ी। असफन इसकी कमर में हाथ डालते जकड़े अपने करीब कर गया था। खानजादी हो मगर खानजादाओं से ज़्यादा सफाक और बेरहम बेशरम हो। असफन इसे गहरी बेबाक निगाहों से देखते बोला। आबिर ने इसकी बेबाक निगाहों पर अपने वजूद पर निगाहें गाड़ी। वो सच में बहुत बेबाक हुलिये में इससे इसे तो अंदाजा ही ना था। दूसरे पल इसकी रंगत तांबे की माने सुर्ख हुई थी। वो असफंयार खान को देखते पीछे होती दीवार के साथ एक लगाते आंखें मीच गई। असफंयार खान की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। वो इसकी तरफ बढ़ते इसके दोनों इतराफ में हाथ जमाते इसे महसूस कर गया था। तुम सच में बेशरम पठानी हो। अब ये चाहती हो कि मैं तुम्हें अच्छी तरह देखकर अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाऊं। असफंद इसकी बंद होती आंखों पर लरसती पलकों को देखते दांतों तले दबाए जोमानी अंदाज में बोलते इसे गर्दन तक सुर कर गया था। इसकी सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते असफंद ने बमुश्किल अपनी नजरें इसकी शोला जवाला बदन से चुराई थी। वो सामने खड़ी सफाक पठानी की जुदाई और बेतनाई सहते वो माही भी आप की तरह तड़प रहा था। मजीद इसके सफाकी सहने की हिम्मत न थी। असफंद ने नम आंखें आबिर के चेहरे पर गाड़ते इसे अपने सीने के जख्म पर हाथ रखा, जहाँ आज भी
اس نے مرہم نہیں رکھا تھا، اپنی صفاق پٹھانی کے لبوں کا مرہم وہاں چاہتا تھا۔ اسفن کی نیلی آنکھوں کی نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہو گئے ہم کتنے تنہا، پیار میں دل ہار کے، ڈس رہی ہے یہ جدائی بن سجن بن پیار کے، یاد ہم کو آ رہے ہیں 4 دن وہ پیار کے، وہ ادائیں وہ شرارت ہائے جلوے یار کے، جدائی کے غم بھی مجھ پر ہنسنے لگے ہیں، خوشی کے لیے ہم ترسنے لگے ہیں، لہو بن کے آنسو برسنے لگے ہیں۔ اسفن نم آواز میں کہتے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا تھا۔ عابر مزید اپنی آنکھیں سختی سے میچ رہی تھی۔ اسفن کے لب اس کی گردن سے ہوتے، اس کی گہرائیوں سے ہوتے اس کی بیلی بٹن پر آئے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکے سے بہت نرمی سے چوم رہا تھا۔ اس کے لبوں نے اپنی بے باکیاں دکھاتے، اپنی تجاوز سے بڑھتے، اپنی ہر حد اس کی تو عابر تڑپتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ اسفندیار خان نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا جو اسے دیکھتے بے رخی سے منہ پھیر گئی تھی۔ اسفند کچھ پل اس کے سر سپار چہرے کو دیکھتا رہا، پھر زمین سے اٹھتا دروازے کی جانب بڑھتے کمرے سے نکل گیا۔ عابر نے اپنے آنسو صاف کرتے زمین پر پڑی اپنی فراک پہنی تھی، بیڈ پر پڑی اپنی چادر اٹھائے اچھی طرح خود پر لپیٹے وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اسے ہر حال میں شہرام خان اپنے لالا کے پاس جانا ہی تھا۔ امریکہ کے نیو یارک سٹی میں اپنے فلیٹ میں بیٹھے ڈاکٹر شمروز کے ہاتھ میں چینل سرچ کرتے رکے تھے۔ وہ بے یقینی سے اسکرین پر شہرام خان کو دیکھ رہے تھے جسے اسٹریچر پر ڈالے ہاسپٹل میں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے صوفے سے اٹھے تھے۔ ڈاکٹر ماروا بھی ان کے ساتھ صوفے سے اٹھی تھی۔ نیچے انگلش میں شہرام خان کی ڈیتھ کی نیوز چل رہی تھی۔ شہرام خان in his own hospital had no surgeon available to save him. Shahram Khan who saved the lives of others. When it came to saving his own life, there was no doctor, no surgeon available. He fought his own wounds and left this world. شہرام خان نے اپنے ہاسپٹل میں اسے بچانے کے لیے کوئی ڈاکٹر کوئی سرجن موجود نہیں تھا۔ شہرام خان جس دوسروں کی زندگیاں بچاتا رہا اسے سب دوسروں کی ضرورت تھی۔ کوئی ڈاکٹر کوئی سرجن موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے زخموں سے ہارتے یہ دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ ڈاکٹر شمروز سکتے کے عالم میں یہ نیوز سنتے شہرام خان کے زخمی وجود کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا وجود آندھیوں کے زد میں آیا تھا۔ ڈاکٹر ماروا اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ڈاکٹر شمروز اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آنسو بہا سکے، ان کی آنکھیں اجازت ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ خود کو اس قابل نہ سمجھ رہے تھے وہ شہرام خان کی موت کا غم منا سکے۔ وہ اسے چھوڑ کر چلے آئے جس نے ان کے دل کے اندر شمع جلائی تھی۔ وہ اپنے لوگوں اپنے پاکستان کو پھر سے چھوڑ کر آئے تھے۔ شہرام خان کو چھوڑ کر چلے آئے تھے جس کو ان کی ضرورت تھی۔ وہ کیسے انسان تھے جو شہرام خان کی ذرا سی باتوں کا برا مناتے اسے تن تنہا چھوڑ کر چلے آئے۔ ڈاکٹر شمروز سکتے کی حالت میں عالم میں اسکرین پر شہرام خان کو دیکھ رہے تھے جو خون میں لتپت تھا۔ ڈاکٹر شمروز کے آگے بڑھ کر اسکرین پر کانپتی انگلیاں رکی تھی، ان کی کپکپاتی انگلیاں اسکرین کو چھو رہی تھی۔ جس دن انہوں نے پاکستان میں سرزمین پر قدم رکھا تھا شہرام خان نے انہیں گلے سے لگائے اپنا بڑا بھائی کہا تھا۔ کیا بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو ذرا سی بات پر چھوڑ کر آتا ہے؟ وہ شہرام خان سے محبت تو نبھا سکتے تھے نا، اپنے پاکستان سے بھی نہ نبھا سکے؟ کیا ملا انہیں اس ملک سے؟ وہ پہچان تو اس کی پاکستان سے ہی تھی۔ وہ کتنی کامیابی چاہتے تھے، انہیں اولاد تک ان کے پاس نہ تھی۔ اللہ نے شاید اسی لیے انہیں اولاد سے نوازا نہ تھا۔ جب انہیں اپنے مسلمان بھائیوں اپنے پاکستان سے محبت نہ تھی تو اللہ کیسے ان سے محبت کرتے؟ اب وہ انہیں ملک سے کیا چاہیے تھا؟ آخر اتنے ڈالرز کا انہوں نے کرنا کیا تھا؟ کیسے انسان تھے وہ جو برسوں سے اپنے ماں باپ کو چھوڑ آئے تھے؟ آج شہرام خان کو چھوڑ آیا تھا جس نے اس ہاسپٹل کے لیے اپنا سب کچھ وار دیا تھا، اپنی ہر جائیداد، اپنا بینک بیلنس خالی کر دیا تھا، اور وہ صرف اپنا آپ نہ دے سکے۔ شہرام خان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں کو ان کی ضرورت پڑی ہوگی، مگر وہ وہاں اپنے لوگوں کے پاس نہ تھے۔ آج سچ مچ شہرام خان مر گیا تھا۔ کل کتنے اور مریں گے، انہیں خدا نے مسیحا بنایا تھا اور وہ اپنی مسیحائی نہ نبھا سکے۔ وہ اسکرین پر دکھائی جانے والے مناظر کو دیکھتے شہرام خان کے خون میں لتپت وجود پر انگلیاں رکھے ہوئے تھے۔ ایک آہ بھری ہوگی، ہم نے نہ سنی ہوگی، جاتے جاتے تم نے آواز تو دی ہوگی، ہر وقت یہی غم ہے، اس وقت کہاں تھے ہم؟ ڈاکٹر شمروز اسکرین کے ساتھ ماتھا ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ امریکہ کے فلیٹ میں اس وقت دو وجود سسکیاں اور آہیں گونج رہی تھی۔ شہرام خان امریکہ میں موجود دو وجودوں کو ہلا کر رکھ گیا تھا۔ ماروا تیاری کرے، ہمیں پاکستان جانا ہے، کبھی نہ آنے کے لیے۔
شہرام خان نے بنائی ہوئی تعبیر کو کبھی نیند کی لوری نہیں سلانے دیں گے۔ مجھے شہرام خان کے پاس جانا ہے، اس کے وجود کو اپنے ہاتھوں میں تھامنا ہے، اس کی پیشانی پر لف رکھنے ہیں، اس کے جنازے کو کندھا دینا ہے۔ ڈاکٹر شمروز پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ ڈاکٹر آئزل جرمنی کے ہاسپٹل میں اپنے پیشنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا فون بجا تھا۔ اپنے لیب کوٹ سے فون نکالتے اس نے کان سے لگایا۔ فون پر ملنے والی خبر فون اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گرا تھا۔ شہرام آئزل حلق کے بل چیخی تھی۔ وہاں موجود پیشنٹس اور کچھ ڈاکٹرز اسے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر آئزل چیختے ہوئے بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلتی باہر کی جانے بڑھی۔ ڈاکٹر رونالڈو بھاگتے ہوئے آئزل کے پیچھے گئے تھے۔ وہ بنا رکے بھاگی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر رونالڈو اس تک پہنچتے اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھر گئے تھے۔ Let me go. I need to go to شہرام خان. He can't die. He can't die. مجھے جانے دو شہرام خان کے پاس۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ وہ نہیں مر سکتا، وہ نہیں مر سکتا۔ ڈاکٹر آئزل ہنسیانی چیخی تھی۔ ڈاکٹر رونالڈو اسے سختی سے باہوں میں بھرتے ہوئے وہ چیختے ہوئے بے قابو ہو رہی تھی۔ اس کے رونے پر ڈاکٹر رونالڈو کی آنکھیں بھی بھیگ رہی تھیں۔ مجھے جانے دو اس کے پاس۔ وہ کیسے مر سکتا ہے؟ وہ انسان کیسے مر سکتا ہے جو مسکراتا تھا تو سامنے والا جی اٹھتا تھا، جو ہنستا تھا تو ہر غم دور ہو جاتا تھا، وہ بولتا تھا تو مردہ وجود میں جان ڈال دیتا تھا۔ وہ کیسے مر سکتا ہے؟ ڈاکٹر آئزل رونالڈو کے سینے کے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ڈاکٹر رونالڈو اسے اپنی باہوں میں بھر چکے تھے۔ مجھے لے چلو رونالڈو اس کے پاس، مجھے شہرام خان کے پاس لے چلو۔ وہ سسکتے ہوئے اس کی باہوں میں سمائی جا رہی تھی۔ یادوں کے کانٹے اس دل میں چبھتے ہیں۔ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے پیار، ہم کیسے کریں گے اقرار، کہاں تم چلے گئے؟ ڈاکٹر فرقان پلین کی سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئے تھے۔ آنکھوں سے آنسو گرتے اس کی گھنی بیئرڈ کو بھگو رہے تھے۔ شہرام خان کا زخمی وجود نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ ٹی وی پر نیوز سنتے اسی لمحے اپنی ٹکٹ کنفرم کرواتے سوات جا رہے تھے۔ شہرام خان آخر کیسے مر سکتا تھا؟ وہ پہاڑ جیسا مضبوط انسان کیسے سب کو چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ ہر چیز پر شکوہ، ہر چیز پر اشکوں سے لکھا ہے نام تمہارا، یہ رشتے، یہ گھر، یہ گلیاں، تمہیں کر نہ سکے سلام، ہائے دل میں رہ گئی بات، کہاں تم چلے گئے؟ شہرام کے ڈیتھ کی نیوز سن کر ہسپتال کے باہر بہت سے تعداد میں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پورا سوات جمع ہو گیا تھا گیٹ پر تعینات سیکیورٹی گارڈز کے لیے۔ اس ہجوم کو قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہسپتال کے گراؤنڈ ایریا میں پہلے سے ہی لوگ جمع تھے۔ بڑھتی رات کے ساتھ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، مگر وہ لوگ وہاں سے جانے کو تیار نہ تھے۔ شہرام کی موت کی نیوز سن کر وہاں سے کچھ مردوں نے غصے سے سیکیورٹی گارڈز پر بندوقیں تان لی تھیں۔ مجبوراً گیٹ کھولنا پڑا تھا۔ وہ لوگ گیٹ کے اندر ہسپتال کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ باہر ڈاکٹر معاذ، ڈاکٹر اینا، ڈاکٹر ماہین، ڈاکٹر سبتگین ہسپتال کے سٹاف روم میں بیٹھے شہرام خان کی کنڈیشن کے متعلق ڈسکشن کر رہے تھے، جسے ابھی بہت کیئر کی ضرورت تھی۔ جب تک ہوش نہیں آنا تھا ان سب کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ بہار سر پر اسفندیار خان کی دی ہوئی شال اچھی طرح اوڑھے یہ سب بہت پریشانی سے سن رہی تھی۔ تمام ڈاکٹرز سے لے کر نرسز کافی سے لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ سب نے شکریہ کہتے کافی کے مگ اٹھائے۔ بہاریں لب کاٹتے پریشانی سے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر بہارے کافی لیں، کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہے؟ شہرام سر اب بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر سبتگین بہارے کی کنڈیشن دیکھتے نرمی سے بولے۔ بہارے کا وجود ہلکا ہلکا کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ وہ آج صبح سے دیکھ رہے تھے بہرام کو، جب سے وہ لوگ ہاسپٹل لائے تھے وہ تب سے ہی ایسے کپکپا رہی تھی۔ اتنا کچھ سہنے کے بعد وہ ابھی تک اپنے قدموں کے سہارے کھڑی خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ تعریف کے قابل تھا۔ نہیں آپ لوگ لے لیں، مجھے ضرورت نہیں، بہارے نے کہتے ہوئے اپنے سر کو جکڑا جہاں شدید دھمک ہو رہی تھی۔ جب تک شہرام خان کو ہوش نہیں آ جا رہا تھا وہ کیسے کچھ اپنے حلق سے اتار سکتی تھی۔ ڈاکٹرز باہر بہت بڑی تعداد میں مرد لوگ جمع ہیں، وہ لوگ اندر داخل ہو رہا ہے۔ شہرام سر کا مر جانے کا جھوٹا خبروں میں دکھایا جا رہا ہے۔ کیمرہ اٹھائے ٹی وی کا لوگ بھی اندر داخل ہو چکا ہے۔ ہسپتال کے اندر مریض، عورت لوگ اور بچہ لوگ بھی اب قابو سے باہر ہو رہا ہے۔ سبھی رو رہا ہے۔ سیکیورٹی گارڈز نے ایک دو بار بندوق سے ہوائی فائر کیا، مگر وہ لوگ ڈر ہی نہیں رہا، الٹا انہوں نے اپنا بندوق نکال لیا۔ سب کو بتا دو شہرام سر اب ٹھیک ہے، ورنہ وہ لوگ ہسپتال کا نقشہ بگاڑ دے گا۔ باہر اتنا سردی ہے، مرد لوگ کے ساتھ چھوٹا بچہ بھی ہے جو شہرام سر کے لیے رو رہا ہے۔ ہم کو معلوم نہ تھا کہ یہاں کا بچہ لوگ بھی شہرام سر سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اس ہسپتال کا وارڈ بوائے اندر داخل ہوتے عجلت بھرے انداز میں پریشانی سے بولا۔ یہ سنتے تمام ڈاکٹرز پریشانی سے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کو بتانا ہوگا کہ شہرام سر اب خطرے سے باہر ہیں، ورنہ یہ لوگ سچ میں بے قابو ہوتے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ہسپتال میں بہت سے نازک پیشنٹ بھی ہیں، شور شرابہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا اور یہ لوگ پریشان ہوتے شہرام کو بھی دیکھنا چاہیں گے۔ ان کی کنڈیشن کریٹیکل ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر معاذ پریشانی سے بولے، مگر یہاں کے لوگ ہم پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں یہاں کے لوگ شہرام سر کے ہی قابو آتے ہیں۔
وہ کچھ دن کے لیے باہر گئے تھے، کچھ لوگ تو ان کے غیر موجودگی میں اپنا علاج تک نہیں کروا رہے تھے۔ ڈاکٹر اینا نے پریشانی سے کہا، سب پریشانی سے ایک بار ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ باہر بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے، انہیں قابو کرنا واقعی میں مشکل تھا۔ میں جاؤں گی باہر، وہ آپ سب پر نہیں مگر شہرام خان کی عورت پر، اس کی بیوی پر بھروسہ ضرور کریں گے، بہارے پر اعتماد لہجے میں بولتے، اپنی شال سر پر اچھی طرح جماتے، اپنی چہرے پر اچھی طرح نقاب کرتے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ سب ڈاکٹرز بہارے کی بات کی تائید کرتے اس کے ہم قدم ہوئے تھے۔ بہارے اور باقی ڈاکٹرز کو دیکھتے وہاں کے مرد لوگ جو بہت بڑی تعداد میں تھے وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ لوگ رکے تھے مگر وہ ہجوم میں شور شرابہ بڑھا تھا۔ میڈیا حرکت میں آیا اور کب سے باہر کے لائیو شو مناظر دکھا رہا تھا۔ اب ان کے کیمروں کا رخ بہارے اور باقی ڈاکٹرز پر تھا۔ آپ لوگ میں سے بہت سے لوگ مجھے نہیں جانتے، بلکہ شاید کوئی بھی مجھے نہیں جانتا۔ شہرام خان کے ہوتے ضرورت ہی نہیں پڑی کہ کوئی مجھے جان سکے، نہ اس کی کبھی ضرورت تھی۔ بہارے سب کو دیکھتے اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ سب خاموش ہوئے تھے۔ شہرام خان کا نام یہ کافی تھا۔ میں شہرام خان کی بیوی ہوں، شہرام خان کی عورت جسے شہرام خان نے ڈاکٹر بنایا۔ بہارے خان کی مضبوط آواز بھیگی تھی۔ اس نے کبھی یہ بات شہرام خان کے سامنے کنفیس نہیں کی تھی، بلکہ کبھی یہ بات مانی ہی نہیں تھی کہ اسے ڈاکٹر شہرام خان نے بنایا۔ آج وہ پوری دنیا کے سامنے یہ کنفیس کر رہی تھی کہ اسے ڈاکٹر بنانے والا شہرام خان تھا۔ وہ شہرام خان کی بیوی ہے۔ ایک مرتبہ پھر وہاں کے لوگ بے قابو ہوئے تھے۔ شہرام خان بالکل خیریت سے ہیں۔ آپ لوگوں کی محبت اور دعاؤں نے اسے ایک نئی زندگی دی ہے۔ وہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں گیا۔ یہ سن کر لوگ بے یقین ہوئے تھے۔ ہجوم پھر سے جیسے بے قابو ہوا تھا۔ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، شہرام خان کو کچھ نہیں ہوا۔ اگر بہار شہرام خان آپ لوگوں کے سامنے کھڑی ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے شہرام خان کی سانسیں بھی چل رہی ہیں۔ بہارے کی مضبوط آواز شدت سے بھیگی تھی۔ ہجوم میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ تمام ڈاکٹرز نے شہرام خان کو بچا لیا کیونکہ رب پاک نے شہرام خان کو آپ سب کے لیے میرے لیے زندہ رکھنا تھا۔ وہ سب کی طرف دیکھتے اپنے لبوں پر کپکپاہٹ پائے مضبوطی سے بول رہی تھی۔ یہ اعتماد شہرام خان کی طرف سے دیا گیا تھا جس نے کبھی اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ آج وہ کتنے لوگوں کے سامنے کھڑی بول رہی تھی کہ کیا کوئی حویلی کی لڑکی یہ کر سکتی تھی۔ میں آپ سب کے سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھر کو جائیں، کیونکہ اگر شہرام خان اس وقت بالکل ٹھیک ہوتا تو وہ آپ کا اتنا سردی میں خود کو تکلیف دینا پسند نہ کرتا۔ شہرام خان جب بالکل ٹھیک ہو جائے گا وہ آپ سب سے ضرور بات کرے گا۔ ابھی کے لیے آپ لوگ اپنے گھروں کو جائیں، یہاں شدید سردی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہیں۔ بہارے کی بات پر وہاں کے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے چہمگوئیاں کرتے اس بات میں سر ہلا رہے تھے۔ شہرام خان زندہ ہے، ان کے چہروں پر اب سکون اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ مسٹر شہرام خان، ہم نے سنا آج شہرام سر کا آپریٹ کرنے کے لیے کوئی سرجن، کوئی قابل ڈاکٹر نہیں تھا، اس لیے وہ زندگی کی بازی ہار گئے، مگر اب آپ کہہ رہی ہیں وہ زندہ ہے، تو پھر یہ خبر کیسے پھیلی؟ رپورٹر نے سوال کیا۔ اگر کوئی قابل ڈاکٹر نہ ہوتا تو شہرام خان کا آپریشن کیسے کامیاب ہوتا؟ بہارے گل ہسپتال کا ہر ڈاکٹر قابل ہے، یہ آج ثابت ہوا ہے۔ شہرام کی حالت بہت کرٹیکل تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے پراس آرائیاں کرتے شاید یہ خبریں پھیلا دی تھی۔ بہارے سنجیدگی سے کہتے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میڈیا باقی ڈاکٹرز کی طرف سے بڑھا، وہ بنا کوئی جواب دیے اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ہمارا اسفند بہرام تو ٹھیک ہے، روزینہ خانم کی بات پر وہ پریشان ہوا تھا۔ شہرام خان کی وجہ سے بہرام کا خیال ایک بار نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے وہ مورے، اسفند یار خان نے آہستگی سے کہتے روزینہ خانم کو سینے سے لگایا۔ وہ اسفند یار خان کے سینے سے لگے شدت سے روتی تھی۔ عابر کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر وہ جبڑے پیچ گیا تھا۔ وہ چادر اوڑے چہرے پر نقاب ڈالے داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عابر اسفند یار خان کے ساتھ بھاری آواز پر اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ اسفند یار خان روزینہ خانم کو خود کو نرمی سے علیحدہ کرتے عابر کی طرف بڑھا جو داخلی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مانتا ہوں تم حویلی کی عورت ہو اور اسفند یار خان کی بیوی ہو، زران کی بہن، تمہارا مقام بہت الگ ہے، مگر پھر بھی حویلی کہ کسی عورت کو اس طرح بغیر اجازت کے حویلی سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی رات کے اس ٹائم۔ اسفند یار خان نے عابر پر سرد نگاہ گاڑتے برفیلے لہجے میں الفاظ چبائے تھے۔ اسفند یار خان میں حویلی سے باہر کے مردوں کی طرح عیاشی نہیں کرنے جا رہی، اپنے لالا کے پاس جا رہی ہوں۔ عابر کی بات پر اسفند یار خان کی آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اس کی کلائی جکڑے داخلی دروازے کھولتے باہر کی جانب بڑھا۔ اسفند یار خان میری کلائی چھوڑیں۔ عابر اس کی گرفت میں گھسٹتے ہوئے گرائی تھی۔ وہ بے دردی سے اس کی کلائی جکڑے گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اسفند یار خان بنا رکے سے مزید بے دردی سے کھینچتا گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ گل خان نے اسفند یار خان کو دیکھتے گیٹ کھول لیا تھا۔ اسفند نے گیٹ سے باہر نکلتے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے عابر کو بے دردی سے اندر دھکیلا کو ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے ڈرائیونگ سٹارٹ کی۔ اسفند صرف چہرے کے ساتھ تندو تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ عابر ونڈ اسکرین پر نظر جمائے سپاٹ سے انداز میں بیٹھی تھی۔ اب بولو کیا بکواس کر رہی تھی اندر؟ میں مورے کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ اب بتاؤ مجھے کیا چاہتی ہو تم؟ اسفند یار خان نے ونڈ اسکرین پر نظر جمائے سرد لہجے میں دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ اندر اسفند یار خان اپنی مورے کی وجہ سے کیوں خاموش ہو گئے؟ مرد ہے میرے ساتھ سب کچھ کرنے کا حق ہے آپ کو، مجھے تھپڑ مار سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ملازمہ کے سامنے حویلی کے بیچوں بیچ میرا گلا دبا سکتے ہیں، مجھ پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، تو آج
पर्दा दारी क्यों? आबिर ने विंड स्क्रीन पर नजरें गाड़े सजाइए लहजे में जवाब दिया, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मगर आप कर बैठे, क्योंकि इस वक्त वजह दराम खान था, जिसकी वजह से आपके नाम निहात गैरत बिलबिला उठी थी। आबिर असफंयार खान की बात काटते हुए तड़कते हुए बोली। असफंयार खान एक ही झटके में गाड़ी की रोके, इसकी तरफ झुके, इसका जबड़ा दबोच के, एक लफ्ज और नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम से मोहब्बत करता हूँ, भूल जाऊंगा तुम बीवी हो मेरी। असफंयार खान इसका जबड़ा खतरनाक हद तक इसके हाथ में दबोचे इसकी आंखों में देखते को रहा। आबिर का निकाब खुल चुका था, असफंयार खान की सख्ती पर इसकी आंखों से मोती टूटे इसके रुख पर बरस रहे थे। आबिर ने कांपते हाथों से इसके जबड़े पर जमे हाथ को हटाने के नाकाम से एक ही वस्तजाइया मुस्कुराते हुए इसका जबड़ा मजीद सख्ती से दबोच गया था। इसकी बेरहमी पर आबिर की सांसें अटकी थीं, वो इतनी सख्ती से अपने पंजे इसके जबड़ा दबोचे हुए था, इसकी उंगलियां इसके अपने आरस में धंसती महसूस हो रही थी। औरत हो, औरत बनकर रहो, जरा सी सख्ती से तुम्हारा जबड़ा दबोचा है, वो तुम्हारा सांस बंद हो रही है, पूरा बदन तुम्हारी कपकपा रहा है। आइंदा तुम्हारे लबों से किसी गैर मर्द का नाम न सुनो, और इस तराम का तो बिल्कुल नहीं, वरना इधर तुम्हारे लबों से नाम निकलेगा नहीं, इधर मैं तुम्हारी जुबान अपने दांतों से जकड़ लूंगा। हसबन को राते हुए इसके जबड़े पर गिरफ्त करते इसकी जुबान अपने लबों से जकड़ गया था। इस पर झुके इसकी जुबान को अपने लबों से जकड़े वो इसकी सांसें शिद्दत से पीने लगा था। आबिर की गिरफ्त में बेहाल हुई थी, वो उसकी सख्ती से जबड़े दबोचे इसका बदन बुरी तरह से कपकपा रहा था। अब वो बेरहमी से इसकी सांसें पी रहा था। संज्ञान खान इसका वजूद बेजान महसूस करते पीछे हुआ। आबिर इसका गिरबान मुट्ठियों में जकड़े अपने करीब कर गई थी। असफन के लब इसके सुर्खी माए लबों से आन टकराए थे। वो गहरे सांस लेते भीगी गुलाबी आंखों से असफन यार खान की आंखों में देख रही थी। औरत हूँ, औरत बनकर ही रहती हूँ असफन यार खान, क्योंकि जानती हूँ जब आप मर्द बन गए तो मैं औरत भी नहीं रहूंगी। आबिर असफन यार खान की आंखों में देखते भीगे लहजे में बोली, जानती हूँ असफन यार खान, मेरे औरत न बनने पर आप मर्द बन जाएंगे, मुझसे यहाँ इस गाड़ी में भी अपना हक लेंगे। ये आपके नज़दीक मर्दानगी हो सकती है, मगर मेरे नज़दीक ये मर्दानगी नहीं। मेरे नज़दीक वो मर्द ही नहीं जो औरत की बेबसी का फ़ायदा उठाए। वो इसका गिरबान जकड़ इसकी नीली आंखों में देखते भीगे लहजे में बोल रही थी। इसके सुर्ख लब कपकपा रहे थे। असलम खामोशी से इस पर झुका इसकी आंखों में देखते इसे सुन रहा था। मेरे और आपकी ताकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप मुझे रोन सकते हैं, मसल सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। हर औरत और हर मर्द ताकत में फ़र्क होता है। ये फ़र्क अल्लाह ताला ने डाला था कि मर्द अपनी औरत की हिफाजत करे। इसे औरत का हाकिम मुकर्रर किया गया था ताकि वो इसे अपनी सुपर्दगी में लेकर इसे ज़माने की गर्म सर्द हवाओं से बचाए। इसके बदले औरत अपनी वफादारी, अपना जिस्म मर्द के हवाले करके इसका सुकून बनती है। जानती हूँ आप मुझसे ज़्यादा हक रखते हैं। अगर बगैर किसी शरई अज़र में आपका हक पूरा नहीं करती, मैं गुनाहगार हूँ। औरत का अपने शौहर से बदज़ुबानी करना भी खुदा के नज़दीक गुनाह है, क्योंकि कुरान पाक में जिक्र हुआ है, तुम्हारे ही जिन से तुम्हारे लिए औरत बीवियाँ पैदा की हैं ताकि तुम इसके सुकून हासिल करो। हर मर्द को ये याद होता है कि औरत इसके जिस्म पर कितना हक है। वो बार बार इन्हें अपनी मलकियत भी कहता है, इस पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं करता। इसे अपनी बीवी के मुतालिक एक ही बात याद रहती है, और वो है कि वो इसकी मलकियत है। मगर ये बात क्यों नहीं कि आप मर्द को याद रहती है। जहाँ कुरान में औरत को तुम्हारी खेती बनाया, वहाँ मर्दों को औरत के मामले में इंसाफ करने को कहा, डरने को कहा। आबी ने असफंयार खान की आंखों में देखते कर्ब से हिचकी ली। आबिर असफंयार खान ने तड़पते हुए इसके आरस पर बहते आंसू नरमी से साफ किए। आबिर रोते हुए सरनखी में हिला गई थी। आपने एक बीवी के तौर पर मेरी डिसरिस्पेक्ट की। क्या आप मेरे मामले में खुदा से डरे? 4 महीनों में मैंने क्या क्या एक अच्छी बीवी नहीं बनी? आपको आपकी मोरे आपके हर रिश्ते को आंखों पर नहीं बिठाया। इसने हिचकी लेते सवाल किया। अपनी आपकी खातिर में आपकी मोरे की नौकरानी तक बन गई। क्या कहा था आपने मुझे पहली रात को दुल्हन के लिबास में देखकर के मैं हवेली की औरतों की तरह नहीं लगती? आबिर ने टूटे लफ्जों से बोलती सिसकी ली थी। इसकी सिसकी भरने पर हसन यार खान लब भींचे तड़प उठा था। नहीं हूँ मैं इस हवेली की औरतों की तरह, नहीं डरती मैं किसी से, नहीं हूँ मैं हूर के अब्रिश पहाड़े जैसी। मैं आबिर खान हूँ अपनी जो अपनी सुहागरात में अपने शौहर को चाकू मारने की हिम्मत कर सकती है, वो भी इस मर्द को जो इसके सामने पहाड़ की तरह दिखता है। आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, मगर फिर भी बंद कमरे में आपको वो चाकू बेदर्दी से मार दिया था, क्योंकि आबिर खान अपनी तस्लील बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि 300 प्लस पेजेस में आप लोगों को रीड करके दे दूँ। जिनको स्पीड का मसला हो रहा है वो प्लीज़ थोड़ा सा स्लो करके देख लें। चलें जी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।